نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمیں ایک کتاب پر گفتگو کرنی ہے، عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی حسنی رحمہ اللہ، ان کی یہ تصنیف ہے۔ تو آج جو گفتگو ہمیں کرنی ہے، پہلے تو جیسے یہ جو موضوع ہے جس پر یہ کتاب ہے، اس کو کیا انتخاب کیوں کیا گیا ہے اس کتاب کا، اس پر چند باتیں عرض کر دوں گا۔ اس کے بعد مولانا علی میاں علیہ الرحمہ، ان کی شخصیت پر چند باتیں عرض کروں گا۔ پھر اس کے بعد جن صاحب پر نقد ہے، جن کی تصنیف پر مولانا علی میاں علیہ الرحمہ نے نقد کیا ہے، وہ مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو بالکل اختصار سے ان کا کچھ تعارف، اور پھر جو اصل کتاب ہے اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ جو موضوع ہے یہ کئی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جس اب خاص ماحول میں رہ رہے ہیں، سمجھ لیں کہ 25-30 برس سے پوری دنیا میں جو نیا فینومینن ہے، اور ہمارے ہاں بھی اس کا ظاہر ہے کہ اثر ہمیں نظر آتا ہے، وہ جیسے سوشل میڈیا ہے اور سائبر سپیس ہے۔ تو لوگ اب جیسے ایک مصنوعی دنیا میں رہتے ہیں، ورچوئل ورلڈ میں رہتے ہیں، حقیقی دنیا میں نہیں رہتے، اور اس کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ اور جیسے ایک صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ جین زی کے بعد اب جو کچھ لوگوں نے جین الفا کہا اسے، جو 2013 کے آس پاس پیدا ہوئی، تو ایک صاحب نے ان کو کہا کہ یہ پولرز ہیں۔ پولرز کا مطلب کیا ہے کہ یہ بالکل انتہا پر جا کر پولز پہ کھڑے ہوتے ہیں اور انتہا پسندانہ رائے قائم کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کے سامنے آئے گی کہ اگر کوئی صاحب آپ کے موقف سے مختلف موقف رکھتے ہیں، آپ کی رائے سے مختلف رائے رکھتے ہیں، تو ان پر آپ نے کس طریقے سے ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ کیسے نقد کرنا ہے، کیسے گفتگو کرنی، اور کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنی، کوئی مداہنت نہیں کرنی، لیکن اپنی بات بھی پوری کر دیں اور بہت وقار کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ کر دیں۔ تو اس لحاظ سے اس طرح کی کتابوں کی اس زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جس طرح کی منافرت اب پیدا ہو گئی ہے، یعنی ایک تو یعنی آپ کہیں نا کہ مسلمانوں کے ہاں جو مختلف فرقے اور گروہ ہیں، ان کے درمیان وہ پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، اور پھر گویا انٹر آپ کہیں مسالک جو وارز چل رہی ہیں، ایک ہی مسلک کے اندر مختلف نقطہ نظر رکھنے والے لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، جیسی گفتگو کر رہے ہیں، جو لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں، وہ بہت خوفناک ہے، اور وہ مطلب بالکل نیا فینومینن ہے۔ یہاں کئی مرتبہ نشستوں میں یہ بات عرض کی گئی کہ بہت سخت اختلاف چلا آ رہا ہے اس امت کے ابتدائی دور سے۔ ہمارے قریب کے دور میں پاکستان کو اگر آپ دیکھ لیں، بر صغیر میں دیکھ لیں، سر سید احمد خان کے جو نظریات اور خیالات تھے، لیکن ہمیں یاد نہیں ہے کہ ان پر کسی نے حملہ کیا ہو، یا ان کی کسی نے داڑھی نوچی ہو، یا ان کی ٹوپی پہ کسی نے ہاتھ ڈالا ہو۔ ہاں، حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے ساتھ ہوا، وہ بھی پولیٹیکلی چارجڈ ماحول تھا، اور وہ بہت بدتمیزی ان کے ساتھ کی گئی، اور اس کا نتیجہ بھی بھگتتے رہے لوگ۔ تو اسی طریقے سے غلام احمد پرویز صاحب کا ذکر ہوا، یعنی بالکل واضح طور پر منکر حدیث، منکر سنت، بلکہ ایک پہلو سے منکر رسالت تھے وہ صاحب۔ یہیں گلبرگ میں رہتے رہے ساری زندگی، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ تو ایک تو دشنام ترازی، گالی دینا، اور اب اس قدر فحش گالیاں طبقہ علماء میں سے لوگ ایک دوسرے پر کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو فضلاء ہیں اور نسبتاً کم عمر کے ہیں، 25-30-35 سال، بلکہ اس سے کم کے جو مدارس کے فضلاء ہیں، اور وہ مسلک بھی وہی ہے، ایک ہی مسلک کو سبسکرائب کر رہے ہیں، اس کے اندر انٹرنلی رائے کا اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور اس قدر غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور وہ ایک تو شاخسانہ اس کا ہے جو ہم بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں کہ the medium is the message،
یہ میڈیم آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ عالم ہیں، آپ کون ہیں، اور آپ یہ زبان استعمال کریں گے، اس طرح کی فحش گالیاں آپ دیں گے. تو یہ، اور پھر ایک تو یہ دوسری بات یہ کہ آپ بندہ مار دیں گے، یعنی آپ بندے سے زندگی کا حق چھین لیں گے. یہ کب سے ہونا شروع ہو گیا؟ یعنی میں نے مثالیں دی ہیں کہ اس قدر غلط نظریات والے لوگ یہاں پہ رہتے رہے، لیکن کسی نے یہ تو نہیں کیا کہ جا کے گولی مار دی اس کو. ابھی آپ دیکھیں شیخ ادریس کتنے بڑے آدمی تھے، کتنے عظیم آدمی تھے، غیر معمولی آدمی تھے، اور بس انہوں نے ایک رائے دی اور اس پر ان کے ساتھ ان کے خلاف تکفیر کا بازار گرم کیا انہی کے اپنے ہم مسلک لوگوں نے، اور پھر معلوم نہیں کس نے مارا کس نے نہیں مارا، بس ان کو ختم بھی کر دی، ایلیمینیٹ بھی کر دی. تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں جیسے بہت اس کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ بھئی آداب کیا ہیں، آداب کے یعنی اختلاف کیا ہے، اختلاف کے آداب کیا ہیں. اور پرانے زمانے سے ہمارے ہاں یہ معاملہ چلتا رہا، خاص طور پہ فقہی معاملات میں بھی اختلاف رہے. تو پرانے لوگوں نے بھی اس پر جو ہے لکھا ہے، کتاب موضوع بنایا ہے اس کو. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا رسالہ بہت مشہور ہے، رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، کہ یہ جو اختلاف کیوں ہوا ہے، اور یہ اس میں کے پیچھے بدنیتی تو نہیں ہے، اور کیا وجہ ہے، اور کہ نفس پرستی ہے. تو باقاعدہ اسباب بتایا انہوں نے 4 کہ بھئی کیوں اختلاف کیا ہمارے ائمہ فقہ نے، ائمہ کلام نے. پھر بر صغیر میں شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، بہت اچھا رسالہ انہوں نے لکھا اور بتایا. ہمارے قریب کے دور میں بھی IIIT کے مشہور ایک صاحب علم تھے طٰہٰ جابر الوانی، ان کی کتاب ادب الاختلاف فی الاسلام بہت مشہور ہے. پھر بالکل قریب کے دور میں ایک جو محدث شام ہیں، ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں، شیخ محمد عوامہ مدظ ظلہ، غیر معمولی شخصیت ہیں. تو ان کا بھی جیسے اس میں رسالہ ہے نا کہ ادب الاختلاف فی مسائل العلم والدین. پھر ایک اور اسی طرح جو اختلاف پیدا ہوا ایک ہی مسلک کے اندر بر صغیر میں، دیوبند کے ہاں خاص طور پہ سیاسی معاملات میں پیدا ہوا. اور ایک طرف جو ہے وہ حضرت مدنی تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب تھے، جمعیت علماء ہند کا رویہ تھا، اور ایک طرف حضرت تھانوی علیہ رحمہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی پاکستان کے حوالے سے. استخلاص وطن کے دونوں قائل تھے نا، یعنی انگریز کو یہاں سے بے دخل کرنا. لیکن اس کے بعد کیا متحدہ ہندوستان چاہیے یا ایک الگ مسلمانوں کو مملکت چاہیے، اس میں اختلاف پیدا ہو گئے. تو شیخ الحدیث مولانا زکریہ علیہ رحمہ انہوں نے کتاب لکھی، اور الاعتدال فی مراتب الرجال، کہ بھئی لوگوں کے بارے میں رائے دینا. اور آپ بر صغیر میں بھی دیکھ لینا کہ جو نفرتیں اتنی گہری ہوئی ہیں، اور حنفیہ کے اندر مقلدین جن کو کہا جاتا ہے حنفیہ، ان میں جو یہاں پر ایک دو لختی پیدا ہوئی، اس کا سبب بھی یہی تھا کہ افراد نے ایک دوسرے کے بارے میں بہت سخت باتیں کی، بہت سخت تنقید کی اور طعن و تشنیع کی، اور اس کا نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. تو ایک تو جناب اس لحاظ سے بھی ضروری تھا کہ یہ ایک کتاب ہم دیکھ لیں، اور بہت مختصر کتاب ہے، 128 تقریباً صفحے ہیں اس کے. اور اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک صاحب علم آدمی، ایک درد مند آدمی جب نقد کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے. دوسرا اس کا جو نفس مضمون ہے اس کتاب کا، وہ بھی بہت اہم ہے، خاص طور پہ جو ہے نا عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح. تو عصر حاضر نے کچھ ایسے مسائل پیدا کیے ہیں جو شاید اس شکل میں امت میں کم رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تاتاریوں کا فتنہ بھی تھا اور باقی معاملات بھی تھے، لیکن یہ جو استعمار ہم پر غالب آیا، اور پھر ما بعد استعمار جو دنیا بنی ہے، اس میں بہرحال بہت سے نئے مسائل پیدا ہوئے. اس میں ایک مسئلہ تعبیر دین کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا، یعنی یہ ایکسپریشن بجائے خود ایک نیا تھا. اور یہ بات جیسے معلوم ہے کہ آج سے 200-250 سال پہلے تک آپ دیکھ لیں کہ جن علماء نے دینی موضوعات پر کلام کیا، قلم اٹھایا، تو کتنی کتابیں ہیں جن کے عنوان میں اسلام ہو یا دین کیا یا یہ اس طرح کے مسئلے ہو کہ دین کیا ہے، دین کیا چاہتا ہے، دین کے مطالبات کیا ہیں، دین کے فرائض کیا ہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ گفتگو اس طرح کبھی نہیں کی. ایٹومسٹک گفتگو ہوتی ہے کہ بھئی زکوٰۃ پہ لکھ دیا، صدقات پہ لکھ دیا، اور جناب حج پہ لکھ دیا، جہاد پہ لکھ دیا، ٹھیک ہے، تعلیم، امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ لکھ دیا، الگ الگ چیزوں پہ. دین کے شعبے ہیں جناب، ایک شعبہ جو ہے وہ عقائد کا ہے، ایک شعبہ جو ہے وہ احکام کا ہے، ایک اخلاق کا ہے، پھر ایک الگ سے جیسے معاملات کا بھی ہے.
تو الگ الگ گفتگو ہو رہی ہے. لیکن اب ایسے لگا کہ جیسے ہم سے سب کچھ ہی رخصت ہو گیا. ٹھیک ہے جی، ہم سے جو ہے مملکت بھی چلی گئی، قضا اور جو ہے وہ قانون کے معاملات بھی چلے گئے، تعلیم بھی ہم سے چھن گئی، ہمارے معاشرتی ادارے بھی ہم سے چلے گئے. تو اب ایسے لگا کہ جیسے بالکل یعنی کہتے ہیں بگیننگ اے نیو، بالکل نئے سرے سے لگتا ہے بات شروع کرنی پڑے گی. تو پھر اب یہ دین کی تفہیم و تشریح، دین کی تعبیرات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئی. اور پھر اس میں آپ کو پتہ ہے یہ بات کئی مرتبہ یہاں عرض کی گئی ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا نا کہ زوال ہے اور ادبار ہے، اور پھر مستشرقین بھی آ گئے، اور پھر مستشرقین کے جو بغل بچے مسلمانوں میں سے تھے انہوں نے بھی لکھنا شروع کر دیا. تو اب پھر صفائیاں دینی شروع کر دیں. مولانا علی میاں علیہ الرحمہ اپنے بارے میں ایک بات بیان کریں گے، وہ ابھی ہم پڑھیں گے، کہ وہ کہتے تھے میرا کبھی بھی مزاج اعتذارانہ نہیں تھا، ان اپولوجیٹک تھا، میری ایک خاص تربیت تھی. تو پھر یہ جو اعتذارانہ اپولوجیٹک جو ہے وہ لٹریچر چھپنا شروع ہوا، اور اس میں جیسے یہ ہوا کہ نہیں 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 یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو غلامی ہے، اور جناب یہ جو لونڈی غلام ہیں، اور یہ جناب یہ جو قتال ہے، اور یہ جو تعدد ازواج ہے، اور یہ جو عورتوں کے ساتھ معاملات ہیں، اور یہ جو ملوکیت ہے، تو یہ تو نہیں ہے، یہ تو اصل میں تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ تو تاریخ کا مسئلہ ہے. ہم تو اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام تو ٹیکسٹ بیسڈ ہوتا ہے، قرآن و سنت ہے، اور جناب یہ حقیقی اسلام ہے. اور آگے آپ دیکھیں مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے ہاں اس کا بہت ذکر ہوتا ہے، ایک موروثی اسلام ہے اور ایک حقیقی اسلام ہے. ڈاکٹر صاحب علیہ الرحمہ کے ہاں تھا کہ بھئی یہ ایمان حقیقی اور جو ہے ایمان قانونی، اس طرح کی بحثیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی. تو ایک لوگوں نے کہا کہ نہیں بھئی ہم تو اون نہیں کرتے، ہم تو بھئی اگر تو ٹیکسٹ کو اون کریں گے اور پھر پیغمبر کو اون کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ دور صحابہ کو. اس کے بعد آپ دیکھیے مطلب خاص طور پہ جو تحریکی قسم کے لوگ ہیں، کبھی آپ ان کی فیس بک وغیرہ پہ پولیمکس دیکھیے، تو وہ جب علماء پہ تنقید کرتے ہیں یا علماء کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں گے اس کتاب کا موضوع بھی یہی کہ بھائی یہ کانگریسی ملا اس طرح کہہ رہے ہیں. اس اصل میں کس کو کہہ رہے ہیں؟ جے یو آئی کو، جے یو آئی اور وغیرہ جو سارے کانگریسی ملا. اور یہ فرقہ وارانہ مولوی، یعنی آپ دیکھیں نا اسلوب یہ ہوتا ہے. اور ایک اور چیز کیا ہے، یہ دور ملوکیت کے فقہ کو ماننے والے، یعنی یہ کلیشیز ہیں، اور یہ گفتگو بے تکلف کر رہے ہیں، اور وہ نتیجہ ہے بہرحال اس فکر کا جس سے یہ سب لوگ پیدا ہوئے ہیں. کہ جیسے اس پوری امت کی جو ہے نا، آپ کہیں انہوں نے مولانا علی میں نے اس کو موضوع بنایا ہے کہ پوری تاریخ کی تغلیط کر دیتے ہیں، آپ اس کو رد کر دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہم اون ہی نہیں کرتے. اور پھر وہی ملوکیت کے معاملات اور باقی سارے جو چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک رویہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ایک ہسٹوریکل اسلام ہے، اور ایک جو ہے وہ نارمیٹو اسلام ہے، ایک معیاری اسلام ہے اور ایک تاریخی اسلام ہے. اچھا، اس کے برعکس بھی ایک ہوا معاملہ، اور وہ بھی جیسے ایک متجددانہ رویہ رہا. ڈاکٹر فضل الرحمان کے بعد جو مغرب میں امریکہ میں ایک بڑے صاحب علم پیدا ہوئے، وہ بھی پاکستانی نژاد تھے، شہاب احمد. ان کی کتاب کیا ہے، واٹ از اسلام، وہ بالکل دوسری جگہ پہ کھڑی ہو گئی. وہ کیا ہے کہ بھئی مسلمان اکراس دا ایجز جو کچھ بھی کرتے رہے، یعنی اس کتاب کے ٹائٹل پہ جو ہے وہ اپنا میرا خیال ہے ان کا ہے، کیا نام تھا، جہانگیر کی تصویر ہے، اور ہاتھ میں اس کے پیالہ ہے شراب کا. یعنی مطلب یہ کہ جو کچھ مسلمان کرتے ہیں وہ سب اسلام ہے. یعنی یہ آگے دوسری انتہا ہے، یعنی جو کچھ مسلمان کرتے رہے اور جو کچھ بھی بےہودگیاں بھی ہوتی رہیں، جو بدعتیں بھی ہوتی رہیں، جو سیکریشنز بھی تھیں، وہ سب اسلام کا پورا پیکیج ہے. اب دیکھ رہے ہیں دوسری انتہا ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے جو صحیح رویہ ہے وہ درمیان کا رویہ ہے، اعتدال کا رویہ. تو بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک پھر یہ ہے کہ چونکہ سیاست کے معاملات بہت زیادہ ہمارے ملک میں جیسے چارجڈ ماحول ہے نا، اور اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ کہ بھئی حکومت پہ توجہ کیوں نہیں ہے، نظام کی بات کیوں نہیں کر رہے، خلافت کی بات کیوں نہیں ہو رہی، اقامت دین کا تذکرہ کیوں نہیں ہو رہا، حکومت الہیہ کی بات کیوں نہیں کی جا رہی، اس کا بہت تذکرہ ہوتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ جو بچے ہیں ہمارے، ان کا پورا جو ان کی جو تشکیل ہوئی ہے شخصیت کی، وہ ہوئی ہے امیج کے ذریعے، وہ اسکرین کے ذریعے ہوئی ہے، وہ پکٹوریل ہے. اور وہ بہت پہلے نیل پوسٹ مین ہمیں بتایا گیا تھا کہ بھائی امیج کے مقابل میں آپ کا رسپانس ایموشنل ہوتا ہے، سینٹیمنٹل ہوتا ہے، اس کے اندر ڈسکرسیو ریزننگ نہیں ہوتی. اور اب نظر بھی آ رہی ہے نا اتنے عرصے سے ہم جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پولرائزیشن ہے، اس میں جس طرح کے جو ہے بیچارے ہمارے جو بچے ہیں ان کے جو حالات بنے پڑے. تو اس کی وجہ سے بھی ضرورت ہے کہ اس موضوع پر بھی بات کی جائے، بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جدید پاکستان میں رہنے والے 2026 میں ہر دن کوئی ہم پر افتاد پڑتی ہے.
اور جو مملکت ہے جس کے بارے میں تصور یہ ہوتا ہے کہ بھئی حکومت کا سب سے بڑا کام کیا ہے کہ بھئی ظلم کا خاتمہ اور عدل، کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے وہ جو سسٹم ہے، وہ جو ریاست ہے، وہ سب سے بڑی ظالم ہے. یعنی کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ آپ پر کوئی ظلم نہ توڑا جائے. اس سے اور انگزائٹی پیدا ہوتی ہے، بھئی نظام کیوں نہیں بدل رہا ہے، علماء کیوں نہیں کھڑے ہو رہے، اس کے خلاف کوئی بات کیوں نہیں کی جا رہی. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے شاید یہ عطاء الحق قاسمی کے اشعار ہیں، ان کی غزل ہے. تو خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے. ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. یعنی سب کو احساس ہو رہا ہے نا ظلم کا، لیکن جو بیچارے سینئر لوگ ہیں، میچور ہیں، وہ تو ان کو پتہ لگ گیا کہ بھئی صورتحال کیا ہے، جھیل بھی گئے، کھال موٹی کر لی. نوجوانوں کا کیا کریں؟ اور جنون بات ہے نا، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی زیادتی ہو رہی ہے. اب دیکھیں نا وہی بات کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے اب اس وقت جو کچھ ہوا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. یعنی پہلے کبھی الیکشن چوری نہیں ہوئے، پہلے کبھی جو ہے وہ کسی پاپولر لیڈر کو زندان میں نہیں ڈالا گیا. بھئی ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، آپ اب پیدا ہوئے ہیں. اور پھر اس میں جو ایگریویٹ ہو گیا صورتحال، وہ کیا ہے؟ وہ وہی سوشل میڈیا. اس کے ذریعے جو شخصیات بدلی. اب پھر میں عرض کر رہا ہوں، جو جن کی عمریں زیادہ ہو گئی، 30 35 40 ہو گئی، وہ تو بیچارے سمجھ گئے کہ بھئی چلو اب کیا کرنا ہے، رستہ نکالنا ہے کوئی نہ کوئی. جو نوجوان ہے، گرم خون ہے، وہ تو چاہتے ہیں نا. ابھی آپ دیکھیے جو شیخ ادریس کو جو ہے شہید کیا گیا، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو گفتگو کی، تو بہت سے وہ لوگ جو نوجوان ہیں، بالکل گرم خون ہیں، وہ جیسے مطلب JUI میں تھے یا مولانا کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے، یک بیک بدل گئے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی. اور اب تو بس ہو گئی نا، جنازے اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے، اب کیوں نہیں اعلان جنگ کیا جا رہا؟ اور بجنگ آمد، اب بس ختم کریں اس کو، اب ہتھیار اٹھائیں. یعنی اس کے اپنے اندر اتنے دباؤ اتنا زیادہ ہے نا کہ بھئی کب تک یہ ہوتا رہے گا. اب جب دیکھیں دوسری طرف جو لوگ جو ہے وہ دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں، خورشید ندیم صاحب نے بڑا کالم لکھا اور بہت تعریف کی، اور ان کی ایک پوری تاریخ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جو ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے بھگتا ہے ان لوگوں کی مخالفت کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے. اور پچھلے دنوں میں پہلے بھی کئی سال پہلے پڑھی تھی کتاب، دوبارہ آج کل میں پڑھ رہا تھا، ریولوشن اور ریفارم. ٹھیک ہے، اور یہ مارکوزے اور کارل پاپر میں ایک مکالمہ ہے، بہت خوبصورت ہے وہ، تو سب کن پڑھنے والی چیز ہے، اور آج کے دن بھی بہت ریلیونٹ ہے وہ. کہ جو ہے مارکوزے جو ہے وہ خاص طور پہ رائبت ہے، کریٹیکل تھیورسٹ ہے، اور جناب وہ فرینکفرٹ اسکول کا آدمی ہے، نیو لیفٹ آپ کہہ لیں اس کو، اس کا نمائندہ ہے، وہ انقلاب وغیرہ کا قائل ہے. اور کارل پاپر جو ہے وہ سسٹم کو لبرل ہے، ظاہر بات ہے. تو یعنی اب دیکھیں نا یہ بحثیں چل رہی ہیں ہمارے یہاں. میں نے جب پہلی مرتبہ وہ کتاب پڑھی تھی تو مجھے ایک دم ایسے خیال آیا کہ اخباروں میں اس زمانے میں چل رہا تھا مچیٹا، اور وہ چلتا رہتا تھا جناب خورشید ندیم صاحب اور عوریہ مقبول جان صاحب کے درمیان. تو آپ دیکھیں وہاں پر بھی یہی مچیٹا ہے کہ بھائی وہ جو عوریہ صاحب ہیں وہ انقلابی ہیں اور وہ نفاذ کے گویا قائل ہیں، اور پورا سسٹم ٹاپل ڈاؤن ہونا چاہیے. اور جناب جو خورشید صاحب ہیں وہ نفوذ کے قائل ہیں، وہ ریفارم کے قائل ہیں. اچھا بالکل اور نیچے آ جائیں، بالکل اور نیچی سطح پہ آ جائیں، آج کل کھڑے ہو کے سوشل میڈیا کی دنیا میں آ جائیں، تو آپ کو پتا ہوگا کہ بھئی دو شخصیات خاصی نمایاں ہیں سوشل میڈیا میں، ایک کیسر احمد راجہ صاحب ہیں اور ایک ساحل ندیم صاحب ہیں. تو وہ اس میں بھی آپ دیکھیں گے نا، تو جیسے ساحل ندیم صاحب سے ان کی مخالفت کیسر صاحب کی اور وجوہات سے ہیں کہ بھئی وہ علماء پہ تنقید کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بھئی علماء کا اکرام کیا جائے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو تبدیلی دونوں ہی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن ان کا بہت ریڈیکل قسم کا حل ہے ساحل ندیم صاحب کا. اور کیسر احمد راجہ صاحب کیا کہتے ہیں، بھئی جو آپ کے پاس سسٹم میں اویلیبل ہے نا چیزیں، اس کو استعمال کریں. یعنی وہ جو سوشل ایڈوکیسی ہے نا اس کو آپ کریں. تو میں بتانا کہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بحثیں چل رہی ہیں، بہت پہلے سے چل رہی تھی. آج کئی اسباب ایسے ہیں اس کی وجہ سے یہ موضوعات جیسے بالکل سامنے زیادہ ابھر کے آ گئے. تو یہ تمہید ہے، اس میں لمبی وقت لگ گیا، لیکن بات یہ ضروری تھی یہ بتانے کے لیے اس کتاب کی اہمیت. چونکہ یہ بات بھی معلوم ہے نا کہ یہاں کتاب ہم پڑھ تو سکتے نہیں پوری، ہم بس اس کی اہمیت بتانے کے لیے سب تمہید باندھی ہے. اب ادھر آ جائیے کہ اپنا مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے آدمی تھے. 24 نومبر 1914 میں ان کی پیدائش ہے، اور یہ بھارت میں 2 بریلی ہیں نا، یہ رائے بریلی کے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک جہاں کے سید احمد بریلوی تھے، اور ایک بانس بریلی ہے جس کے جناب اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب تھے، وہ بانس بریلی کے ہیں، یہ رائے بریلی کے. اور وفات ان کی سمجھ لیں 1999 کا آخری دن میں ہوئی، 31 دسمبر میں جو ہے یہ دنیا سے رخصت ہوئے. ماشاء اللہ آپ سمجھ لیں کہ خاصی لمبی عمر، 85 سال جو ہے وہ جیتے رہے، اور بہت بھرپور زندگی انہوں نے گزاری ہے. اور بہت ہی جیسے آپ کہیے کہ ایسے آدمی کے جو شرافت کا، نجابت کا، نیکی کا
اور تہذیب کا، روحانیت کا مجسمہ، ایسی شخصیت کے جیسے دیکھیں غیر متنازع کوئی بھی نہیں ہوتا ہمارے ہاں، یعنی جو آدمی معتدل ہوگا نا دونوں طرف سے اس کو مار پڑے گی، لیکن کئی پہلوؤں سے بہت غیر معمولی شخصیت، اور سب ان کا اکرام کرتے ہیں، سب ان کی تکریم کرتے ہیں۔ اور یہ بڑے حسنی سید ہیں، ان کے مورث اعلیٰ شاہ عالم اللہ تھے، اور جو تقیہ شاہ عالم اللہ ہے وہیں پر جو ہے بڑے بڑے ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ جب گئے تھے بھارت تو ان سے ملے تھے، وہیں پہ ملے تھے۔ پھر ان کے قریب کے جد امجد ہیں وہ سید احمد شہید، ان کے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے والد بھی بڑے عالم مولانا عبدالحی لکھنوی علیہ رحمہ، ان کی مشہور تصنیف جو ہے نزہۃ الخواطر، اور بہت غیر معمولی کتاب ہے۔ لیکن والد صاحب 9 سال کی عمر میں چلے گئے تھے، تو ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر سید عبدالعلی جو ہیں، اور وہ ان کی جیسے کفالت میں رہے۔ 1929 میں انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے جو ہے وہ درجہ فاضل ادب کی ڈگری حاصل کی، پھر اسی سال جو ہے وہ ندوۃ العلماء سے بھی تحصیل کی۔ پھر عربی زبان غیر معمولی تھی، ان کے 2 بڑے استاد معروف ہیں، خلیل عرب صاحب جو ہیں، اور پھر تقی الدین ہلالی جو مراکشی تھے، ان سے عربی سیکھی، اور عربی دانی ان کی معروف تھی۔ ایک تو ویسے ہی ندوہ میں عربیت کا خاص ذوق تھا، اور پھر ان کا معاملہ بہت تھا، اسی لیے یہ عربوں کے ہاں بہت محبوب تھے، اور عرب ان کو بہت مرتبہ دیتے تھے، اور انہوں نے بھی عربوں پر بہت توجہ دی اور ان کی اصلاح کی طرف بہت توجہ کی۔ پھر حدیث میں مولانا حیدر حسن ٹونکی اور حضرت مدنی سے انہوں نے حدیث پڑھی، تفسیر لاہور آ کر بھی پڑھی انہوں نے مولانا احمد لاہوری علیہ رحمہ سے، اور پھر انگریزی بھی سیکھی انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی میں ایک انگریز سے۔ 1934 میں جو ہے وہ ندوۃ العلماء میں انہوں نے تدریس شروع کی، اور 10 برس تک جو ہے وہ تدریس جو ہے وہ کرتے رہے۔ پھر اسی دوران انہوں نے جو ہے جو ان کی کتاب بہت ہی مشہور ہے سیرت سید احمد شہید، اور بہت کتاب ہے، معروف کتاب ہے اور علمی حلقوں میں۔ 1941 میں جب جماعت اسلامی کی تاسیس ہوئی تو یعنی تاسیسی اجلاس میں وہ نہیں تھے، لیکن کچھ ماہ بعد وہ اس میں شامل ہو گئے، اور لکھنؤ کے وہ ناظم جو ہے وہ مقرر ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے 1944 میں انہوں نے جماعت اسلامی چھوڑ دی اور تبلیغی جماعت سے متعلق ہو گئے، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ ایکٹیولی کچھ عرصے بعد وہاں سے ہٹ کر پھر واپس یعنی ندوہ کو بھی چھوڑ دیا، تبلیغی جماعت اور تبلیغی کاوشیں، بلکہ کہا جاتا ہے نا کہ تقریباً 23 برس کی عمر میں وہ خاص طور پر گئے، بنگلور شاید گئے تھے، وہ جو ڈاکٹر امبیڈکر تھے نا دلت کے بڑے رہنما، ان کو دعوت دینے کے لیے وہ وہاں پر گئے 23 سال کی عمر میں، تو خاص داعیانہ ان کا مزاج تھا۔ اور پھر اس کے بعد کئی سال تبلیغی جماعت کے ساتھ گزارنے کے بعد دوبارہ وہ ندوہ سے وابستہ ہو گئے، پھر اس کے ناظم بھی رہے، معتمم بھی رہے، سرپرست بھی رہے۔ اپنے بارے میں ایک جگہ کہتے ہیں، جو میں نے عرض کیا نا کہ وہ اپولوجیٹک نہیں تھے، یہ میں ان کا اقتباس پڑھ رہا ہوں: مجھ پر اللہ کی مہربانی تھی اور اس کی حکمت کے ایسے ماحول میں نشو و نما ہوا جو مغربی تہذیب و تمدن کی سحر ترازیوں اور دل فریبیوں سے محفوظ، بلکہ اس کا باغی، افراط و تفریط سے دور، صحیح اسلامی عقائد و تعلیمات سے معمور تھا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں ماحول میں رکھا۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے علامہ اقبال کی ایک نظم ہے ضرب کلیم میں انتداب کے نام سے، انتداب کہتے ہیں مینڈیٹ، یعنی وہ جو اپنے جو ہے اس میں لے لیتے ہیں، سرپرستی میں لے لیتے تھے، پروٹیکٹوریٹ بھی کہا جاتا تھا نا، یعنی بہت سے انگریز اور جو یورپین قوتیں تھیں مسلمانوں کو جو ہے سرپرستی میں لے لیتے تھے۔ تو وہ اس کے کچھ اشعار میں نے نوٹ کیے تھے، اچھے ہیں، اس سے متعلق ہیں جو مولانا نے اپنے بارے میں کہا: کہاں فرشتہ تہذیب کی ضرورت ہے، نہیں زمانہ حاضر کو اس میں دشواری، جہاں قمار نہیں زن تنک لباس نہیں، جہاں حرام بتاتے ہیں شغل میخاری، بدن میں گرچہ ہے ایک روح ناشکیب و عمیق، نہیں ہے فیض مکاتب کا چشمہ جاری۔ یہ جو مکاتب جاری ہوئے نا، جو ماڈرن سکولنگ اور ایجوکیشن ہے، شکر ہے کہ وہاں پر فیض مکاتب کا چشمہ جاری نہیں ہے۔ نظر وران فرنگی کا ہے یہی فتویٰ، وہ سرزمین مدنیت سے ہے ابھی آری۔ یعنی 1932 میں لکھا تھا ٹوائن بی نے کہ 2 علاقے آپ کو تنگ کریں گے ہمیشہ، ایک جو ہے وہ افغانستان اور ایک یمن، نہیں آپ کی جان چھوڑے، کیونکہ وہ مدنیت سے آ رہی ہیں، وہ سویلائزیشن سے آ رہی ہیں، تو یہ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے بہرحال۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس ماحول میں رہا ہوں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس ماحول کا تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ ایسی تحریروں کے قبول کرنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی جن میں کمزوری، شرمندگی یا شکست خوردگی کے اثرات ہوں، یا جو صرف دفاع پر مبنی ہوں۔ ان کی خاکوں کی کئی جلدیں ہیں پرانے چراغ کے نام سے، اس میں سے یہ اقتباس ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ اپولوجیٹکس انہوں نے نہیں لکھی۔
اور پھر میں نے عرض کیا کہ عربوں پہ خاص توجہ دی، عرب بھی ان کا بہت اکرام کرتے تھے، اور وہ ایک ایکسپریشن بہت اچھا استعمال کرتے تھے عربوں کے پاس جب جاتے تھے نا، تو کہتے تھے کہ اور ان کے پاس جب تیل آیا ہے اور پھر جو تعیش ان کے اندر پیدا ہوا، جو غفلت پیدا ہوئی، وہ دیکھ رہے ہیں قریب سے، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ کے ہاں سے ہم نے اسلام ہمیں ملا ہے، اب ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ایک ہندی آپ کو بتائے کہ بھئی اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور تاکہ پھر آپ شکریہ کے ساتھ ہماری بات قبول کریں، اور پھر آپ وہ آیت پڑھ دیں جو ہے ابراہیم سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہی تھی کہ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی تھی جو ہمیں دی گئی۔ اور پھر وہ ایک ان کا ایکسپریشن اور بہت خوبصورت تھا، وہ کہتے تھے عربوں کو، عرب حکمرانوں کو اور باقی لوگوں کو کہ ردہ ولا ابا بکر لہا۔ آپ کو پتہ نا کہ یعنی عرب کے بہت سے ممالک تو لیفٹسٹ ہو گئے تھے، لیفٹ کی طرف چلے گئے، یعنی مراکش بھی، تیونس بھی، عراق بھی، لیبیا بھی، اور کچھ جو ہے لبرل کیمپ میں چلے گئے، باقی جو تھے امریکہ کی گود میں چلے گئے۔ تو ردہ ولا ابا بکر لہا، اور ارتداد کا بازار گرم ہے، اس کے لیے کوئی ابو بکر نہیں ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تو ہے، لیکن اصل میں تو وہ خلیفہ ہے نا، پاور چاہیے ہوتی ہے، طاقت چاہیے ہوتی ہے کسی بڑے فتنے کو ہٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے۔ پھر ان کی کچھ کتابیں بہت معروف ہیں، محقق عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کچھ عرصے پہلے بتایا تھا نا کہ 4 کتابیں ضرور دیکھیں فضلاء اور علماء مغربی تہذیب کی مبادیات کو جاننے کے لیے۔ ایک تو حضرت تھانوی علیہ رحمہ کی الانتباہات، ایک حسن عسکری صاحب کی جدیدیت، اور 2 کتابیں مولانا علی میاں علیہ رحمہ کی تھیں، ایک مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، اور دوسری انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ یہ کتاب بہت ہی معروف ہوئی، اور بہت جیسے عربی میں لکھی، پھر اس کے بعد اردو میں ترجمہ کیا، اور یعنی شروع سے بڑے اچھے ادیب تھے۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے عربی میں ایک مضمون لکھا اور بھیجا جو ہے المنار میں، رشید رضا اس کے ایڈیٹر تھے، اور انہوں نے پسند کیا، اس کو چھاپا، بلکہ الگ سے جیسے مونوگراف یا کتابچے کی شکل میں بھی چھاپا۔ اسی طریقے سے ایک جو ہے عربی جو ہے وہ اضیاء کے نام سے ایک رسالہ تھا، اس میں ایک ان کا مضمون چھپا۔ تو شکیب ارسلان جو بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے ادیب تھے، انہوں نے جو ہے بہت زیادہ اس کی تعریف کی۔ پھر ان کے ہاں جیسے اسمعیات کے نام سے جیسے ایک سیریز ہے، اسمعی یا فلان، اسمعی یا فلان، اے جو ہے سعودیو جو سنو، اور یہ تونسو سنو، اور اے جو ہے فلاں الگ لوگوں سنو، یعنی ان کو جیسے انہوں نے جھنجھوڑا ہے اور بتایا۔ اور ایک بات جیسے ان کی ایک شعر بہت پڑھتے تھے وہ، اور ہر جگہ عربوں میں جا کے پڑھتے تھے، یعنی اور اردو میں بھی بیان کرتے تھے کہ نہیں وجود، اقبال کا شعر، نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا، محمد عربی سے ہے عالم عربی۔ نیشنلزم، عرب نیشنلزم، آپ کو پتہ ہے کہ ماڈرنٹی یا ماڈرنزم امت مسلمہ میں جو آیا ہے تو پولیٹیکل معنوں میں نیشنلزم کے ذریعے آیا ہے۔ تو کہا کہ نہیں وجود حدود و ثغور، ثغور سرحد کو کہتے ہیں، کہ بھئی اس سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے عالم عربی۔ پھر وہ کہا ہے نا کہ بھئی ایک اور اقتباس ہے جو بتانے کے لیے کس طریقے سے انہوں نے جدید ارتداد کے خلاف جو ہے رد لکھا۔ میں اقتباس پڑھتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عرب اہل قلم کے اسلوب تحریر اور طرز فکر پر سید جمال الدین افغانی کے اسکول نے بہت اثر ڈالا۔ وہ جب میدان سیاست میں آتے تو استعماری طاقتوں پر جرأت و ہمت کے ساتھ تنقید کرتے اور ان پر سخت حملے کرتے، نہ سزاؤں اور دھمکیوں سے ڈرتے، نہ قید و بند اور ملک بدر ہونے کو خاطر میں لاتے۔ لیکن وہی لوگ جب مغربی تہذیب و تمدن کو موضوع بناتے یا سیاسی نظام، اقتصادی فلسفوں اور عمرانی علوم پر لکھنے بیٹھتے تو ان کے قلم جیسے تھک جاتے، زبان لڑکھڑانے لگتی، اسلوب کمزور پڑ جاتا۔ ان کی تحریروں سے یہ جھلکنے لگتا کہ مغرب ہی ہر چیز میں مثالی نمونہ ہے، اور ترقی کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ کسی طرح ان کے مقام تک پہنچا جائے اور انہی کی نقل کی جائے۔ یہ ہمارا وہ رٹا ہے جو ہم یہاں کتنے عرصے سے یہاں سنا رہے ہیں کہ یہ جو کیچنگ اپ سنڈروم ہے۔ اور آپ کبھی دیکھیے گا نا، آج بھی ایسا نہیں ہے، جو لیفٹ ہے، یعنی غزہ کے معاملے میں سارا لیفٹ کھڑا ہو گیا آ کے ان کے ساتھ، وہی جو LGBTQ والے، وہی سب رینبو والے، وہ ادھر آ جاتے ہیں، یعنی وہ ظلم۔ لیکن بہرحال وہ جو باقی افکار ہیں، یعنی سیم سیکس میرج اور ٹرانسجنڈرزم ہنیہ مریا ہے ان کے لیے، لیکن یہاں پر وہ گویا مخالف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آج پاکستان کا بھی جو لیفٹ ہے، آپ دیکھیے ہمارے جو کیا نام ہے تیمور ہیں یا عمار علی جان وغیرہ ہیں، بہت قوت سے کھڑے ہوئے نا اہل غزہ کے مقابلے میں، کی تائید میں اور اسرائیل کے رد میں، لیکن ان کے باقی جو خیالات ہیں وہ معلوم و معروف ہیں۔ تو بہرحال وہ بہت غیر معمولی یہ شخصیت تھے، تحریر اور تقریر دونوں ہی بہت دل پذیر ہوتی تھی، اور 150 سے زیادہ ان کی جو ہے کتابیں ہیں۔
اور جو پہلی جو عربی کتاب تھی نا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، وہ بہت زیادہ پاپولر ہوئی۔ پھر علامہ اقبال کو عالم عرب میں روح شناس کرانے والوں میں یہ بڑی شخصیت ہے۔ روائے اقبال کے نام سے کتاب لکھی جو بعد میں نقوش اقبال کے نام سے چھپی، اور بہت لوگوں نے اس کی تحسین کی، اور دوسری جو طبع تھی اس میں رشید احمد صدیقی جو ہے ان کا تبصرہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر مسلمانوں کے لیے ان کی سیاسی و ملی خدمات بھی غیر معمولی ہیں، یعنی وہ تو وہیں پہ رہے نا، وہ تو جو ہے پاکستان نہیں آئے، وہیں پہ رہے۔ اور جو دیوبند کا جو 100 سالہ جو اجلاس ہوا تھا 1980 میں، اس میں جو ان کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں، کتنی جرأت سے انہوں نے بات کی۔ ہم صاف اعلان کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی اعلان کریں کہ ہم ایسے جانوروں کی زندگی گزارنے پر ہرگز راضی نہیں جن کو صرف راتب یعنی تنخواہ اور تحفظ چاہیے کہ کوئی ان کو نہ مارے۔ ہم 1000 بار ایسی زندگی گزارنے اور ایسی حیثیت قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ کتنی جرأت سے ایک آدمی وہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے۔ ہم اس سرزمین پر اپنی اذانوں نمازوں کے ساتھ رہیں گے، بلکہ تراویح اشراق تہجد تک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہم ایک ایک سنت کو سینے سے لگا کر رہیں گے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے ایک نقطے سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کسی قومی دھارے سے واقف نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارے ہاں بھی طبقہ علماء اور اہل مدارس کے بارے میں ایک ہی رٹا ہے کہ ان کو قومی دھارے میں لانا ہے۔ تو اب وہ ابھی قوم پرستی کا جو دھارا ہے ہندوتوا کا، اور وہ سارا وہ ان پہ پریشر۔ ہم کسی قومی دھارے سے واقف نہیں، ہم تو صرف اسلامیت کے دھارے کو جانتے ہیں۔ اب سنیے، ہم تو دنیا کی قیادت و امامت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ ہمیں کیم فالوور بنا رہے ہیں، آپ ہمیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ ایک بہت خوبصورت ایکسپریشن استعمال کرتے تھے۔ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک انتباہ ہے نا، کہ وہ عربوں سے کہتے تھے انتم فی رباط دائمن، لوگوں اور علماء اور بڑے لوگوں تم مستقل ایک پہرے میں ہو، رباط میں ہو، ہلکا نہیں پڑ سکتے، مستقل تم پہ گولہ باری ہو رہی ہے، تمہیں گویا دفاع کرنا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھارت میں رہتے ہیں، وہاں پہ غیر مسلم بھی ہیں، تو پیغام انسانیت کے حوالے سے بھی ان کا ایک انیشیٹو تھا، اور پھر اس کو چلاتے رہے۔ پھر رسالہ بھی اسی نام سے انہوں نے نکالا۔ اور ایک صاحب نے تحریر میں لکھا ہوا تھا کہ میں ان سے ملا بالکل ان کے آخری ایام میں، تو پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ پاکستان پہ قبضہ کر چکے تھے، تو ان کو معلوم ہوا کہ انہوں نے جیسے اتاترک سے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ میں اس طرح کا نظام چاہتا ہوں، تو جیسے وہ ایک دم تڑپ اٹھے مولانا علی میاں علیہ الرحمہ، انہوں نے کہا اس صدی میں اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جس شخص نے پہنچایا وہ اتاترک ہے۔ کاش کوئی میری کتاب اسلام و مغربیت کی کشمکش ان کا انگریزی ایڈیشن ان تک پہنچا دے، جس میں اتاترک کے متعلق تفصیلی معلومات جو ہیں وہ درج ہیں۔ تو بہت بڑے آدمی تھے، اور اپنے بڑوں سے انہوں نے جو ہے اپنی جیسے انڈورسمنٹ حاصل کی ہے۔ جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو مداح کرتے ہی ہیں نا، یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب جو تبلیغی جماعت والے، حضرت لاہوری، حضرت مدنی، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، اور پھر ان کے اپنے شیخ جو ہیں وہ شاہ عبد القادر رائے پوری علیہ الرحمہ، کیا غیر معمولی شخصیت تھے وہ۔ اور وہ یہ جملہ آپ کئی لوگوں کے بارے میں سنتے رہے ہیں نا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ قیامت میں مجھے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ بھئی کیا لے کر آئے ہو، تو میں کہوں گا کہ میں علی میاں کو لے کر آیا ہوں۔ علی میاں کو کون کہہ رہے ہیں؟ شاہ عبد القادر رائے پوری، کوئی معمولی آدمی تو نہیں۔ تو اس درجے کے آدمی تھے۔ ان کو بہت سے ایوارڈ بھی ملے، شاہ فیصل ایوارڈ ملا، دبئی کا ایوارڈ ملا، برونائی کے سلطان کا ایوارڈ ملا، اور یہ لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے بنتے تھے، لیکن ایک لمحہ بھی اس کو نہیں دیکھا۔ اور غریبوں مسکینوں میں اس زمانے میں خاص طور پہ جب شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا تو افغان جہاد چل رہا تھا جو ہے روس کے خلاف، وہ سارا پیسہ ان غریبوں میں اور مجاہدین میں انہوں نے بانٹ دیا۔ اور پھر موت بھی کیسی غیر معمولی کہ بھئی وہ یہ آپ سمجھ لیں 1420 کا جو رمضان تھا اس میں جو ہے وہ انتقال ہوا، 31 دسمبر 1999 میں رمضان جو ہے وہ جمعے کا دن تھا، اور غسل کیا، اس کے بعد جو ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت کی معمول کے مطابق، اور درمیان ہی میں سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی، اور پھر اللہ کے پاس چلے گئے۔ کوئی چھوٹی بات ہے یہ؟ یعنی آپ دیکھیے نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ والے اور یہ کرامتیں نہیں ہیں، یہ کرامتیں ہیں نا۔ تو بہرحال یہ غیر معمولی آدمی ہے، اور بڑی اچھے ان کا اصل جو آپ کہیں کہ موضوع تھا تحریر میں بھی تقریر میں، وہ تاریخ و تذکرہ سوانح، یہ ان کی اسپیشلٹی ہے، سیرت و سوانح۔ پھر دعوت دین پر ان کا بہت فوکس تھا، اس پر بات کی۔ پھر یہ جو جدید مغرب کا فتنہ ہے اس پر بہت زیادہ ان کی تحریریں ہیں۔ پھر تعلیم کو انہوں نے موضوع بنایا، جدید تعلیم کو بھی، مدرسے کی تعلیم کو بھی،
اور پھر جدید ارتداد کو انہوں نے موضوع بنایا۔ پچھلے دنوں کچھ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ جو اس وقت بھی معاملہ چل رہا ہے تو اہل تشیع کے حوالے سے بہت معتدل کتاب ہے ان کی، 2 متضاد تصویریں، وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ پھر تاریخ دعوت و عزیمت جو ان کا بہت بڑا کام ہے، وہ 6 جلدیں ہیں، اور چھٹی جلد کی 2 حصے ہیں۔ اب میں بس بتا دیتا ہوں کہ ہر جلد میں کیا تھا۔ پہلی جلد میں آپ سمجھ لیں کہ پھر ہر صدی کے مجدد کو متعین کیا، اور ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اپنے ذوق سے ہوتا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز، حسن بصری، امام احمد، امام ابو الحسن الاشعری، امام غزالی، امام عبدالقادر جیلانی، امام ابن جوزی، نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی، عز الدین ابن عبد السلام، مولانا رومی، رومی یا مولانا روم، یہ کون سے ہیں؟ یہ پہلی جلد میں ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، دعوت و عزیمت، یہ مجددین ہیں۔ اب دیکھیے ان میں حاکم بھی تو ہے نا، عمر بن عبدالعزیز اور صلاح الدین ایوبی اور زنگی کون ہے؟ یہ حاکم ہے۔ پھر اس میں اللہ والے بھی ہیں، عالم عارف بھی ہیں، حسن بصری بھی ہیں اس میں۔ پھر اس میں محدث بھی ہیں امام احمد، پھر اس میں متکلم بھی ہیں امام اشعری، اس میں جامع الصفات امام غزالی بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے عبدالقادر جیلانی ہیں، جو بڑے عالم بھی تھے لیکن بعد مشہور وائس کے طور پہ، صوفی کے طور پہ تھے۔ ابن جوزی ہیں جو بھی کثیر الجہد شخصیت ہیں۔ عز الدین ابن عبد السلام ہیں، پھر مولانا روم ہیں۔ اب یہ سب لوگ ہیں، میں صرف توجہ دلانا چاہوں گا، عمر بن عبدالعزیز اور حسن بصری زیادہ پرانے ہیں، باقی سب وہ لوگ ہیں جو اس روایت میں کھڑے ہوئے ہیں، جو فقہ کو بھی مانتے ہیں، جو علم کلام اور عقیدے کی روایت کو بھی مانتے ہیں، اور جو تزکیہ اور احسان کی روایت کو بھی مانتے ہیں، اور بادشاہ ہوں چاہے عالم ہوں، وہ سب اس روایت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری جلد ان کی کس پہ ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہ، پوری جلد ہے، ان پہ لکھا ہے۔ تیسری جلد جو ہے بر صغیر کے، پھر اس کے بعد بر صغیر پہ شفٹ کر گئے وہ، اور وہاں پہ جو مشائخ چشت ہیں ان کا تذکرہ ہے، معین الدین جو ہے اجمیری ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، پھر ان کا تذکرہ کرتے کرتے جو ہے وہ لے کر آ گئے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہاں اس کے بعد چوتھی جلد جو ہے وہ حضرت مجدد صاحب پہ ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پہ۔ 5ویں جلد شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر ہے۔ 6ٹھی اور 7ویں جلد سید احمد شہید پر ہے، جو کتاب تھی وہ الگ سے اس میں انہوں نے چھاپی۔ تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا نا کتنی وسیع المشرب شخصیت ہے، کوئی تعصب نہیں، کوئی عصبیت نہیں۔ یعنی امام غزالی کو بھی بڑا مان رہے ہیں، امام نے تیمیہ علیہ رحمہ کو بھی بڑا مان رہے ہیں، مجدد صاحب کو بھی بڑا مان رہے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کو بھی بڑا مان رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جن صاحب پہ تنقید کی ہے، مولانا سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ، غیر معمولی شخصیت، 1903 میں پیدا ہوئے، 1979 میں رخصت ہوئے، اور بہت چھوٹی عمر میں غیر معمولی کارنامے انجام دیے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ 22 برس کی عمر میں جمعیت علماء ہند کا جو آرگن تھا، رسالہ اخبار تھا، الجمیہ رسالہ تھا اخبار، الجمیہ کے ایڈیٹر بن گئے، اس میں تحریریں لکھ رہے ہیں۔ اور پھر جب میرا خیال ہے کہ یہ ہوا کہ نہیں، بلکہ اس سے پہلے بن گئے، اور 25 میں تو اس سے علیحدہ ہو گئے۔ یعنی جب علماء ہند، جمعیت علماء ہند نے کانگریس کے ساتھ اشتراک کیا تو علیحدہ ہو گئے، اور پھر اس زمانے کے جو بڑے فتنے تھے ان کا رد کیا، اور وہ جو تھا نا جو شدی تحریک تھی، اور سوامی شہادت نے جو ہے شدی کرنا شروع کر دیا۔ مولانا محمد علی جوہر علیہ رحمہ نے دہلی کی مسجد میں کہا کہ کاش کوئی شخص اسلام کا جو مسئلہ جہاد ہے نا اس کی وضاحت کرے، اور جو طعن ہو رہا ہے، مستشرقین بھی کر رہے ہیں، ہندو بھی کر رہے ہیں، متجددین بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر گویا انہوں نے کتاب لکھی الجہاد فی الاسلام، 24 برس کی عمر میں، غیر معمولی کتاب ہے، بالکل ان اپولوجیٹک کتاب۔ پھر اسی طریقے سے وہ جو ہے انہوں نے جو ترجمان القرآن رسالہ جاری کیا، اور پھر میرا خیال ہے 1935 میں جاری کیا یا 32 میں جاری کیا حیدرآباد سے۔ پھر سود نامی کتاب لکھی، پردہ نامی کتاب لکھی، تنقیحات جو ترجمان میں مضامین چھپتے رہے وہ اور غیر معمولی۔ اور یہ وہ وقت تھا تمام بڑے علماء نے ان کی بہت جو ہے تعریف کی، اور کہا کہ واقعتاً غیر معمولی کام انہوں نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو خلافت و ملوکیت انہوں نے کتاب لکھی ہے، تفہیم القرآن میں کچھ ایسے معاملات آئے جس پر ان پر جو ہے وہ نقد کیا گیا۔ پھر 26 اگست 1941 میں جماعت اسلامی کی تشکیل جو ہے ہوئی ہے، اور بہت بڑے بڑے علماء اس میں شامل ہوئے، بلکہ مختلف چیپٹرز کے وہ انچارج بن گئے۔ مولانا منظور نعمانی صاحب، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، مولانا جعفر شاہ پھلوالوی صاحب، مولانا صبغت اللہ بختیاری صاحب، اور پھر تھوڑے کچھ ماہ کے بعد مولانا علی میاں، یہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے عالم تھے، یہ سب اس میں شامل ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ ان میں سے کافی سارے لوگ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو چھوڑ گئے، اور اسباب اس کے مختلف رہے۔ مولانا منظور نعمانی جو ہے انہوں نے بعد میں کتاب لکھی 1979 میں، مولانا مودودی
علیہ رحمہ کی وفات سے چند ماہ پہلے یہ کتاب انہوں نے تحریر مکمل ہو گئی تھی، ارادہ تھا الفرقان میں چھاپیں گے، تو اسی دوران مولانا کا انتقال ہو گیا، تو پھر روک لی پھر 2-3 مہینے، بلکہ مولانا پر الگ سے ایک تعزیتی جو ہے وہ نوٹ لکھا، پھر بعد میں اس کو چھاپا، اور وہ کتاب جو ہے وہ چھپی رہی ہے کہ مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف، یہ 1979 میں ہے۔ اس میں بھی انہوں نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ ابتدا میں تو یہ بتایا کہ شخصی مسائل تھے، یہ تھا یہ تھا یہ تھا، پھر 57 پھر میں پاکستان آیا، مجھے پتہ لگا کہ بھئی بہت سے علماء وہاں بھی چھوڑ گئے ہیں، پھر بہت سی باتیں مجھ پہ کھلی، یعنی پہلے سبب کوئی نظریاتی نہیں تھا، علمی نہیں تھا، شخصی تھا، آپ اہل نہیں ہیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اعتراضات بہت سے کیے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اب نظری طور پر بھی میں قائل ہو گیا ہوں، اور پھر اس کتاب میں بھی ابتدا انہوں نے اسی کتاب پر نقد سے کی جس پر یہ کتاب لکھی گئی، قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحات، اور انہوں نے یہاں پہ بلکہ جو ہے لکھا ہے کہ یعنی ابتدائی باتیں کرنے کے بعد مولانا منظور نمائن نے کیا لکھا ہے، مودودی صاحب کے بعض نظریات جو امت کے لیے فتنہ بن سکتے ہیں، اور پھر کیا ہے، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات، اس پر نقد انہوں نے شروع کی جو اس کتاب کا موضوع ہے۔ تو بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ پر بہت سے علماء نے، خاص طور پہ طبقہ دیوبند کے بہت تنقید کی۔ عام طور پر یہ تھا کہ زبان میں بہت اور تحریر میں بہت شوخی ہے، گستاخی ہے، انبیاء کرام کے بارے میں غیر محتاط الفاظ استعمال کیے، صحابہ کرام کے بارے میں غیر محتاط الفاظ استعمال کیے، پھر جس طرح تجدید و احیاء دین والی کتاب ہے اس پہ کنٹروورسی ہوئی، سب سے زیادہ خلافت و ملوکیت پر ہوئی، اس پر بہت تنقید کی گئی، رد کیا گیا، اور مختلف لوگوں نے اور بہت سخت باتیں بھی کہیں۔ حضرت مدنی نے کتاب لکھی، مولانا جو ہے وہ احمد علی لوہاری علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی اور کہا کہ بھئی روایتی علماء کی کہ مولانا مودودی سے جو ہے بدظنی یا بدگمانی کے اسباب، اس طرح کا ٹائٹل تھا، پوری کتاب لکھی انہوں نے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے کتاب لکھی، اور مختلف اس کے میں نے بتایا نا کہ وجہ بتائی، اس سب کا خلاصہ بہت اچھا کر دیا۔ ایک بھارت کے بڑے عالم تھے مولانا سعید احمد پالنپوری علیہ رحمہ، فوت ہو گئے، دیوبند کے بھی بڑے عالم تھے، پھر وہ شاید امریکہ میں چلے گئے تھے آخری عمر میں، وہاں کسی مسجد میں نا سوالات آتے رہتے ہیں کہ بھئی کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا مودودی صاحب کے ساتھ، کیا دقت ہے کیا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلے میں آج اس پہ گفتگو کرتا ہوں، تو انہوں نے اپنی طرف سے 5 اسباب بتائے کہ بھئی علماء کو جو ہے وہ کیا مسئلے ہیں، کہ ان کو لگا کہ 5 چیزیں کون سی ہیں جو پرابلمیٹک ہیں مولانا مودودی صاحب کی اور ان کی فکر میں۔ وہ 5، پہلا کیا ہے کہ یہ صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے، نمبر 2 دین کا جو قلہ ہے یا کیلا ہے، یعنی وہ جو ہے نا جس پہ چکی کا پارٹ گھومتا ہے، وہ ہمیشہ سے کیا رہا، وہ اللہ کی رضا رہا، وہ رضوان من اللہ رہا، وہ جنت رہا، انہوں نے اس کو حکومت الہیہ قائم کرنا بتا دیا۔ یہ اس کتاب کا موضوع ہے کہ یعنی جو پلر ہے یا بنیادی کیل کیا جس پہ سب پوری چکی گھومتی ہے، تو مولانا مودودی صاحب نے کہا وہ حکومت الہیہ قائم کرنا ہے، وہ اقامت دین ہے اپنے سیاسی معنوں میں۔ نمبر 3 کہ انہوں نے تصوف پہ سخت تنقید کی، اس کو چنیا بیگم کہا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ذکر کیا۔ چوتھا یہ ہے کہ بھئی ان مولانا مودودی اور ان کے ذریعے جو لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم خود سمجھیں گے دین کو۔ یہ ساری باتیں بہت اہم ہیں، ان پہ تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، ہم خود سمجھیں گے، قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، ہم وہ جو بات ہے نا کہ پاپائیت کو کیوں مانیں اور ملائیت کو کیوں مانیں وغیرہ وغیرہ۔ اور نمبر 5 کہ ان کے ہاں جیسے بالادستی عقل کو حاصل ہے، نقل کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے بات کی۔ تو بہرحال یہ جو معاملات ہیں، اب یہ جو مولانا مودودی علیہ رحمہ ان کی میں نے عرض کیا زیادہ تنقید اس طرح کی ہوئی ہے جو میں نے موضوعات آپ کو بتائے ہیں، لیکن بہت گہری پروفاؤنڈ تنقید جو ہوئی ہے وہ بھارت کے ہی عالموں نے کی ہے زیادہ۔ یعنی ایک تو تعبیر کی غلطی، مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے 1963 میں شاید چھپی تھی، برسوں وہ جماعت اسلامی کے ممبر رہے، اور اس کتاب میں پہلے تو خط و کتابت ہے مولانا مودودی سے بھی اور وہاں کے ہندوستان کے بڑے بڑے جو لیڈر تھے ان سے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے تئیں بتایا ہے کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تعبیر دین میں مسئلہ ہے، اور ایک ایک اصطلاح کو موضوع بنایا انہوں نے۔ اقامت دین کا کیا مطلب ہے، شہادت الناس کا کیا مطلب ہے، اور روایتی طور پر مفسرین نے ان آیات کا کیا بیان کیا، مودودی صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، اپنے تئیں اس کا رد کیا، اور رد کرنے کے بعد پھر متبادل بھی بتایا کہ اسلام میں نزدیک کیا ہے، مقاصد کیا ہے۔ تو بہت پروفاؤنڈ کتاب ہے، چھپتی رہی ہے وہ۔ اور اس کے بعد پھر یہ کتاب ہے مولانا علی میاں کی عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح، پھر تیسری کتاب وہ جو مولانا منظور نعمانی میں نے بتائی، اس میں ضمنی طور پر یہ موضوع آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح، میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا جو انداز داعیانہ ناصحانہ ہے، اور خود کہتے ہیں کہ مناظرانہ اور فقہ و فتویٰ کی زبان سے مجھے مناسبت نہیں ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ تعمیری، مثبت اور غیر مجادلانہ انداز اختیار کروں۔ اور پھر اب آپ دیکھیں گے اس کتاب کا لب و لہجہ بہت، اسلوب بہت مہذب اور شائستہ ہے،
اور یہ جیسے سیکھنے والی کتاب ہے کہ تنقید کیسے کی جاتی ہے، ادب کے ساتھ اس میں توازن کیسے رکھا جاتا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا 128 صفحے کی کتاب ہے۔ اصل کتاب میں ایک مقدمہ تھا، اس کے بعد پھر ایک طویل مضمون ہے، جیسے ایک ایسے ہوتا ہے نا بغیر عناوین، مطلب اس میں ہیڈنگز تو لگی نہیں ہیں ہلکی ہلکی، لیکن بعد اصل میں ایک مضمون ہے مسلسل جو چلا جا رہا ہے۔ دوسرا جو ایڈیشن تھا، اور یہ بھی ایڈیشن جو ہے مولانا مودودی کی زندگی میں چھپ گیا تھا، آخری عمر میں 78 میں چھپا، اس وقت وہ حیات تھے، مولانا مودودی تک پہنچ گیا۔ مولانا مودودی نے تعریف بھی کی اور کہا کہ بلکہ میں تو چاہوں گا کہ آپ میری باقی افکار پر بھی دیکھیں۔ اس پہ تو فوکس ایک ہی کتاب پر تھا اور ایک ہی ٹاپک پر تھا، قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحات۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہوا کہ جیسے فائر بیک ہوا نا بہت زیادہ، یعنی مولانا کا تو معاملہ یہ تھا، لیکن جیسے ہوتے ہیں ہر دور میں لوگ شاہ سے بڑھ کے شاہ کے وفادار، اور چونکہ جماعت بن چکی ہے، کلٹ لائک ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے، بہت سخت تنقیدیں کی مولانا علی میاں پر، بہت باتیں کی۔ تو پھر دوسرا ایڈیشن جو چھپا تو گویا دل گرفتہ بھی تھے۔ ایک وہ عربی ترجمہ انہوں نے عربی میں چھاپا اس کو، اس میں جو ہے وہ الاہدا کے نام سے انہوں نے ایڈ کیا، تو یہاں پہ نظر و پیشکش اس کا ترجمہ کر دیا، اور پھر ایک مقدمہ طبع دوم بھی شامل کیا، اس میں یعنی افسوس کا اظہار کیا کہ بھئی اتنی زیادہ سختی، اتنی تلخی، یعنی مولانا نے خود جو ہے اتنی بڑی بڑی تنقیدیں کی ہیں، تجدید احیاء دین میں کسی مجدد کو بھی سپیئر نہیں کیا انہوں نے، تو آپ مولانا مودودی بھی تھوڑی سی تنقید پہ اتنے تڑپ کیوں گئے؟ تو تھوڑا دھیان کر لیں۔ تو بہرحال، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ انہوں نے میں نے عرض کیا کہ پھر مقدمہ ہے اور پھر اس کے بعد کتاب ہے، اور اس میں اصل میں 2 بنیادیں ہیں، اس کتاب میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحات، ٹھیک ہے، کہ رب، عبادت، الہ اور دین، ان کے جو مفاہیم قرون اولیٰ میں تھے وہ اس امت سے گم ہو گئے، اس امت سے ضائع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بات بہت عجیب سی ہے، بہت سکینڈلس ہے، اس سے گویا اسلاف کے فہم دین پر بد اعتمادی ہوتی ہے، اجماع کا تصور، تواتر کا، تناسل کا، توالد کا، وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ بھئی یہ جو آپ نے اس میں دین کا تصور بیان کیا ہے نا، حاکمیت پہ بہت زور دیا ہے اور جگہ جگہ نوکر کی اور آقا کی مثالیں دی ہیں، تو اور اس میں کیا ہوا ہے کہ جیسے بہت زیادہ سیاست کا غلبہ ہو گیا ہے، اور اس تصور دین کے ذریعے جو مزاج بنے گا وہ مزاج وہ نہیں ہوگا جو رسول اللہ اور صحابہ اس کے ذریعے تواتر رجال اللہ کے ذریعے بنائے، تھوڑا بہت پولیٹیکل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ کی کتاب میں نے بھول گیا، درمیان میں آئی ہے، یعنی تعبیر کی غلطی، اور مولانا علی میاں اور مولانا منظور نعمانی کی کتاب کے درمیان میں ڈاکٹر صاحب کی کتاب آئی، اسلام کی نشریات ثانیہ کرنے کا اصل کام 67 میں، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کو موضوع بنایا ہے کہ بھئی اوور پولیٹیزیشن کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور کافی ساری باتیں وہی کی ہیں جو بعد میں مولانا علی میاں علیہ رحمہ نے کی تھی، اور بہت سی باتیں وہ کی ہیں جو مولانا وحید الدین خان صاحب پہلے کر چکے تھے۔ تو بعد یہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس سے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جو انہوں نے اہدا ہے اس میں گویا کہ یہی ہے نا کہ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم تنقید کو ذرا بہتر طور پہ جو ہے وہ ریسیو کریں، اور گویا شخصیت پرستی کا شکار نہ ہوں۔ عجیب سی بات ہے نا، یعنی یہ جو لوگ ہیں تحریکی قسم کے لوگ، ان کے یہاں سب سے بڑھ کر مسئلہ یہ ہے بھئی کوئی جو ہے مقدس گائے نہیں ہوتی، شخصیت پرستی نہیں ہوتی، یہ مولویوں صوفیوں نے اپنے اپنے بڑوں کو خدا بنا لیا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا نا کہ بھئی آپ دوسروں کو تو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کا اپنا حال کیا ہو گیا کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ پہ ادب سے بھی تنقید کی گئی تو آپ بالکل ہی بنگتہ ہو گئے اور بالکل جو ہے آپ سے باہر ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے مقدمہ تبدو میں یہی لکھا ہے نا کہ میں تو جو ہے مولانا مودودی کا مجھے خط بھی آیا تھا، تو بہرحال آپ لوگوں کو دھیان کرنا چاہیے۔ اب اصل میں جو اس کے بعد پھر مقدمہ لکھا ہے نا، اس میں انہوں نے جیسے یہ حدیث جو ہے بہقی کی ہے، اکثر کتابوں میں نقل ہوتی ہے، وہ نقل کی ہے کہ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین، کہ یہ جو علم ہے قرآن و سنت کا، وحی کا، اس کو ہر بعد میں آنے والے لوگوں میں کچھ عادل لوگ کیری کریں گے، اٹھائیں گے، اور وہ 3 کام کریں گے۔ جو غلوف کرنے والے لوگ ہیں ان کی تحریف کو زائل کریں گے، باطل پرست لوگوں نے جو غلط انتسابات کر دی ہیں ان کو دور کریں گے، اور جاہل لوگ جو تعویلات کر رہے ہیں ان کو ہٹا دیں گے۔ تو کہا کہ ہر دور میں حالات بدلتے ہیں، اور دین کی ابدی تعلیمات ہیں، ان کی تشریح و تفہیم کا کام ہوتا رہتا ہے، تجدید کا کام ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ بہت اہم کام ہے، کار تجدید ہے، لیکن نازک کام بھی ہے۔ کیوں نازک کام ہے؟ کہ اگر آپ نے یہ جو تعبیر نو کرنی شروع کر دی، یا جو آپ نے سمجھ لیں کہ ری فارمولیشن کرنی شروع کر دی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو مزاج چلا آ رہا ہے، مزاج نبوت، جو ذوق دین ہے، وہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ اور پچھلی امتوں میں یہ ہو گیا،
لیکن چونکہ یہ آخری امت ہے اس میں یہ معاملہ ایسے نہیں ہوا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے جب یہاں پر استعمار آیا، مستشرقین آئے اور پھر ان کے تظاہرات ہوئے تو غیر معمولی انہوں نے خدمت کی اور بہت عمدہ جو ہے جوابات دیے، دفاع کیا۔ لیکن پھر کہتے ہیں اس کے بعد یعنی یہ تھا ان کا سلبی کام، اس کے بعد ایجابی کام شروع کیا انہوں نے، اور وہ اس کا انہوں نے کہا ہے الہیات اسلامی کی تشکیل جدید، یعنی وہ جو علامہ اقبال کی کتاب تھی نا، تو مولانا مودودی علیہ رحمہ نے اس کا بیڑا اٹھا لیا اور کہا کہ اس میں گویا ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اور بنیادی غلطی یہی، اور انہوں نے اس کتاب کو موضوع بنایا۔ یعنی اصلاً انہوں نے اوور آل یعنی یہ نہیں کیا کہ بھئی پوری تعبیر دین پہ گفتگو کی ہو، بس ایک کتاب اور 4 بنیادی اصطلاحات کو انہوں نے موضوع بنایا۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کی جو تنقید ہے بہت کمپریہنسو ہے، بہت آل انکمپاسنگ ہے، ان کی تنقید اجمالی ہے اور اصولی سی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ بھئی جو ہے اقامت دین اور حکومت الہیہ جو ہے اس کو مقصود دین بنا دیا، اور باقی تمام دین کو اس کے گرد گھما دیا، وہ جو ہے نا چکی کا کیل، تو اور کہا کہ بھئی اس میں وہ وسائل ہیں اس کے خانے میں ڈال دیا جس کے نتیجے میں دینی مزاج بگڑ گیا۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ بھئی اس تنقید کو اچھی طرح لینا چاہیے۔ ہم ماسا کے ایک شاعر کا ایک مصرع نقل کرتے ہیں، وَفِي الْعِطَابِ حَيَاتٌ بَيْنَ أَقْوَامِ، کہ بھئی اقوام کے درمیان جو زندگی ہوتی ہے نا، اقوام کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ عتاب سے ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ تنقید ہوتی ہے، نقد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریا کی۔ پھر اس کے بعد جو میں نے عرض کیا کہ اصل تنقید کیا ہے کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تعبیر دین کو مان لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اسلاف اور دین کے تاریخی ذخیرے کے بارے میں ایک عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اب میں ان کی کچھ ہیڈنگز پڑھ دیتا ہوں، چند باتیں ساتھ ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی ہیڈنگ کیا ہے، اصل مین جو کتاب ہے، کیا قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں صدیوں تک پردہ اخفاء میں اور اسلام کی حقیقی روح نگاہوں سے مستور رہی؟ اب یہ بہت بڑا سکینڈل ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہی بات کو 4 تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ مولانا مودودی کا کہنا یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت تو لوگوں پر واضح تھا ان کا مفہوم، بعد میں مفہوم مبہم ہو گیا، محدود ہو گیا، اور قرآن کی 3/4 تعلیم اور حقیقی روح نگاہوں سے مستور ہو گئی۔ یہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں۔ یہاں ایک اقتباس میں نے نوٹ کیا تھا صفحہ نمبر 33 پہ، ہاں، بس یہ حقیقت، یہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی ہے، بس یہ حقیقت ہے کہ محض ان 4 بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پردہ پڑ جانے کی بدولت قرآن کی 3/4 سے زیادہ تعلیم بلکہ اس کی حقیقی روح نگاہوں سے مستور ہو گئی، اور اسلام قبول کرنے کے باوجود لوگوں کے عقائد و اعمال میں جو نقائص نظر آ رہے ہیں ان کا سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ یعنی مولانا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو امت مسلمہ میں زوال ہے اور جو خرابی ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ وہ اصطلاحات جو ہے وہ غائب ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ اس سے اسلاف امت کی جو خدمات ہیں، دین کی حفاظت ہے، دین کی تبلیغ و تشریح ہے، اور ان کی جو استعداد ہے وہ اس پہ رد پڑتی ہے، بلکہ باطنی جو فرقے ہیں نا ان کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ باطنیہ نے ہمیشہ سے یہ کہا نا اصل مفہوم غائب ہو گیا ہے، اصل میں باطنی مفہوم ہوگا، ٹھیک ہے، جو اسماعیلیہ کرامتہ سے امام غزالی نے بھی لکھا۔ پھر ایسوٹیرسزم ہے، یہ جو کتاب ہے نا ان کی اوڈلو صاحب کی، جو ایسوٹیرک ڈیویشن ان اسلام، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ مڈرنٹی وغیرہ کے اندر بھی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، ایک خاص طرح کی سریت وہاں پر بھی پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ ایک ان کا عنوان قائم کرتے ہیں، امت کی صلاحیت اخذ و فہم اور قرآن کی خصوصیت ابانت و افادیت۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی ایک تو امت نے دین تلقی بالقبول کیا، اخذ و فہم، اس پہ آپ گویا بد اعتمادی کر رہے ہیں۔ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ ابانت کا مطلب ہے مبین ہے وہ، ٹھیک ہے، اور اس کا اب یعنی قرآن مجید کی ابانت ختم ہو گئی، یعنی افادیت ختم ہو گئی، یعنی جو اصل میں ہارڈ کور کی ٹرمز ہیں یہ، ان میں خلط ہو گیا اور لوگوں نے نوٹس ہی نہیں لیا اور برسوں رہا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ آگے ایک اور عنوان قائم کرتے ہیں، قرآن کی بنیادی صفات و خصوصیات، اس میں بتاتے ہیں نا کہ قرآن مجید جو ہے وہ مبین ہے، اس میں وہ بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں۔ پھر الفاظ و معانی کا رشتہ، کہ الفاظ و معانی کا رشتہ ایسے تو نہیں ہے کہ بھئی مفہوم غائب ہو جائے، پھر باطنیت پر رد کرتے ہیں، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک عنوان ہے، امت مسلمہ پر کسی دور میں جہالت عامہ اور ضلالت
کسی امت مسلمہ کلی طور پر کسی دور میں جہالت عامہ اور ضلالت مطلقہ میں مبتلا نہیں ہوئی. جیسے آج بھی بہت سے لوگ ہیں نا، 300 سال سے کوئی بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا، 300 سال سے کوئی عقل کی بات آپ نے کوئی نہیں کی، کچھ لوگوں کا یہ رٹا چل رہا ہے، اور ان کا خیال اپنے بارے میں یہ ہے کہ ہم ہی اب وہ لوگ ہیں جو پیدا ہو گئے. یعنی امت کا جو افلاس تھا وہ 300 سال بعد کچھ دانشوروں نے آ کر پورا کر دیا ہے جو دینی علوم میں کوئی رسوخ نہیں رکھتے. بہرحال اس میں وہ کچھ لوگوں کی کوٹیشنز بیان کرتے ہیں، ابن حزم کی، ابن قیم کی، ابن تیمیہ کی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. اور ان کا انتخاب بھی اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ لوگ تھوڑا سا مین سٹریم سے ہٹے ہوئے ہیں بظاہر، اور مولانا مودودی علیہ رحمہ جیسے لوگوں کے لیے ان میں اٹریکشن پائی جاتی ہے. ان کے اقوال نقل کر کے بتایا کہ وہ کہتے ہیں یہ تو بہت عجیب سی بات ہے کہ بھئی دین محفوظ نہیں رہا، دین آگے نہیں چلا. پھر ایک انہوں نے عنوان قائم کیا عقل سلیم کی شہادت. یہ عقل سلیم بھی تو یہ کہتا نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، یہ دین ہے، اتنی بڑی واردات ہو گئی، اتنی بڑی ڈکیتی ہو گئی، اتنا بڑا بٹریل ہو گیا، دین ہائی جیک ہو گیا اور لوگ چپ کر کے بیٹھے رہے. پھر یہاں خاص طور پر وہ خود مولانا مودودی علیہ رحمہ کہ 2-3 جگہوں سے بتاتے ہیں کہ جو الائمۃ من قریش، اس پہ آپ نے گفتگو کی تو وہاں پر بھی آپ نے یہی بات بیان کی، بلکہ وہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ میں وہاں سے پڑھ دیتا ہوں کہ وہ جیسے غائب ہو گئی. ہاں یہاں وہ کہتے ہیں کہ جی مولانا کا اپنا کوٹیشن نقل کرتے ہیں، کیا یہ بات باور کیے جانے کے لائق ہے کہ پوری امت کے علماء کے بالاتفاق ایک نص کا مطلب سمجھنے میں غلطی کر جائیں اور صدیوں اس غلطی میں پڑے رہیں. پھر بتایا کہ آپ نے بالکل ٹھیک پکڑا قادیانیوں کو، خاتم النبیین کا جو آپ نے بحث کی، مولانا مودودی سے کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک بحث کی. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جب بھی مسئلہ ہوگا خاتم کا یہ مطلب، وہ آج بھی جو مناظرہ ہو اس میں یہ رٹا چلا رہے ہوں کہ بھئی خاتم النبیین کا ایک متعین مفہوم ہے. آپ لے جیسے پرویز صاحب ہیں، صلاۃ کا مطلب جو ہے معاشرہ قائم کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب جو مرضی آپ منہ میں آیا آپ کے بول دیں. اچھا جی، پھر اس کے بعد ایک عنوان قائم کیا ایک مصری فاضل اور اخوان کے مرشد عام کا تبصرہ و تنقید. یعنی جب جو ہے وہ حسن البنا علیہ رحمہ کا مزاج مختلف تھا، سید قطب شہید علیہ رحمہ کا مزاج مختلف تھا، ان کے اندر ظاہری بات ہے یہ سارے معاملات تھے، تو سختی پیدا ہوئی. آپ کو پتہ ہے تکفیر رویے پیدا ہو گئے، جماعت جو ہے وہ تکفیر والہجرہ، یہ جو ہمارے احمد الزواہری صاحب وغیرہ تھے وہیں سے اسی کے تھے، پیداوار تھے. تو انہی کے مرشد عام تھے یعنی اخوان کے حسن الحزیبی. حسن الحزیبی نے کتاب لکھی ہے، کیا خوبصورت نام ہے اس کا، دعات لا قضات. ہم دائی ہیں، قاضی نہیں ہیں، ہم فتوے نہیں دیتے، ہم لوگوں کی گردنیں کاٹنے کے، لوگوں کی تکفیر کا، ہم دائی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کون بیان کر رہا ہے؟ مولانا علی میاں بیان کر رہے ہیں کہ خود ان کو احساس ہو گیا کہ اخوان کی فکر میں بھی یہ وائرس آ گیا ہے تکفیریت کا، اور رد کیے، بہت مضبوطی سے رد کیا، ان کے اقتباسات انہوں نے نقل کیے. پھر کہتے ہیں اگلا ایک عنوان مولانا علی میاں نے قائم کیا عالم اسلام و تاریخ اسلام کی ایک تاریک تصویر. عجیب سی ایک گلومی سی اور ڈارک پکچر نہیں ہے، ایک چھوٹا سا اقتباس ہے. کہتے ہیں کہ مولانا کی کتاب کوئی آدمی پڑھے تو حساس اور تعلیم یافتہ مسلمان کے دل میں اسلام کی مردم خیزی اور آدم گری اور درخت اسلام کی شادابی اور پرثمری کے بارے میں شک و شبہ اس کے یقین میں تزلزل پیدا ہو جاتا ہے. جیسے غامدی صاحب آج کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بھئی اسلام تو آیا تھا جمہوریت قائم کرنے کے لیے، اسلام تو آیا تھا جو ہے وہ غلامی کو ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ ہوا کہ فقہا اور بادشاہ سب مل ملا کے انہوں نے ایک تو ملوکیت جو ہے وہ جاری کر دی اور جمہوریت کی طرف نہیں گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لونڈی غلام کے مسئلے اور باقی بہت سے مسئلے تھے جو محجوب ہو گئے تھے. پھر انگریز بہادر آیا اور اس نے آ کر ہمیں صحیح بات بتائی اور اسی نے جو ہے غلامی کا بھی خاتمہ کیا اور ٹھیک ٹھیک باتیں کی، اور اب ہم بالکل صحیح جگہ پہ تعبیر دین کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں اچھا ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے، بھی پہلے بھی تو مسلمین بڑی سخت سخت باتیں کرتے رہے. یعنی خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی کتاب العلم میں 5 چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے تصور میں خرابی پیدا ہو گئی، لیکن وہ ہارڈ کو دینی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی تذکیر کے مسئلے میں، حکمت کے معاملے میں، فقہ کے لفظ کو سکیڑ دیا، لیکن یہاں تو کی ٹرمز ہے نا، الہ، عبادت، رب اور دین، یہ تو بہت دین کی بنیاد ہے، ستون ہے. یہی غائب ہو گئے تو کیا بدون مثالیں دی ہیں کہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے الرد علی البکری اور الرد علی الاخنائی لکھی، امام غزالی نے احجاء میں تنقید کی، عبدالقادر جیلانی نے مواعظ میں تنقید کی، پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب نے کی، پھر شاہ اسماعیل صاحب نے تنقید کی. تو کہا کہ وہ تنقید جو ہے وہ جزوی ہوتی ہے، ایک خاص طبقے کے حوالے سے ہوتی ہے. یہاں 51 نمبر صفحہ ہے، اس میں
ایک اقتباس میں نے نوٹ کیا تھا، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کا اقتباس مولانا علی میاں نے نقل کیا ہے۔ تقریباً 3 صدیوں تک تحقیق و اجتہاد اور حریت فکر و نظر اور آزادانہ طلب حق کی وہ اسپرٹ مسلمانوں میں پوری شان کے ساتھ باقی رہی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبعین میں پیدا کر گئے تھے۔ اس کے بعد امراء و حکام اور علماء و مشائخ کے استبداد نے اس روح کو کھانا شروع کر دیا۔ سوچنے والے دماغوں سے سوچنے کا حق اور دیکھنے والی آنکھوں سے دیکھنے کا حق اور بولنے والی زبانوں سے بولنے کا حق سلب کر لیا گیا۔ اب اس کے بعد پھر اور مزید تفصیل بھی ہے۔ اب جیسے 300 سال کے بعد یہ سب جو ہے وہ ہو گیا، تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں لگتا۔ پھر ایک عنوان ہے اہل حق کی موجودگی اور احادیث صحیحہ میں غلبہ حق کی مساعی کے تسلسل و دوام کی پیش گوئی۔ پھر حدیثیں نقل کی ہیں، لا یزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، مثل امتی مثل المطر لا یدری آخرہ خیر ام اولہ، یعنی بتایا کہ امت میں تسلسل سے بات چلی آ رہی ہے۔ پھر اگلا عنوان کیا ہے، تاریخ اسلام میں اصلاح و تجدید کی کوششوں کا تسلسل۔ کہتے ہیں یہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہوا، تو ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا جملہ نقل کیا ہے، تو خود عربی کا محاورہ ہے نا کہ عدم علم عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے، تو کہا آپ کو اطلاع نہیں ہے نا۔ وہ بڑا اچھا جملہ لکھا ہے کہ یہ تاریخ اسلام کا نقص نہیں ہے، تاریخ نویسی کا نقص ہے۔ وہ بات اس طرح رپورٹ نہیں ہوئی، یا جو کتابیں آپ نے پڑھی تھی ان میں اس کا ذکر نہیں تھا۔ پھر اگلا عنوان کیا ہے، سلبی و منفی طرز فکر کا نفسیاتی اثر۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو باطل فرقے ہوتے ہیں نا، وہ چاہتے یہی ہیں کہ وہ تاریخ اسلام اور فکر اسلامی کا جو ملبہ ہوتا ہے نا، اس پر اپنی تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی جب تک آپ سب کو گرائیں گے نہیں، آپ کی جگہ کیسے بنے گی؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں نہیں، دین ایسا نہیں تھا۔ آیت نقل کی ہے، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ جو کلمہ طیبہ ہے، جو شجر طیبہ ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے ایک یہ تنقید کا حصہ یہاں مکمل ہوا کہ یہ جو مولانا کہہ رہے ہیں کہ 4 بنیادی اصطلاحات کا مفہوم جو ہے وہ بہت سکڑ گیا یا غائب ہو گیا، یہ گویا سلف پر بد اعتمادی ہے۔ اجماع اور تناسل اور توالد کے ذریعے، تواتر کے ذریعے دین آیا ہے، اس کا انکار ہے ایک طرح سے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کی نوعیت بدل دی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ انسان اور خدا کے تعلق کی نوعیت میں تبدیلی۔ اگلا عنوان کیا ہے، حاکمیت الہ و رب پر انحصار، حاکمیت پر بہت زور۔ پھر کہتے ہیں سید قطب نے بھی اس طرح ملتی جلتی تصریحات کی ہیں، چونکہ وہ مولانا مودودی سے متاثر تھے، انہوں نے کہا بھی ہے جب ان پہ مقدمہ بنا کہ ہاں میں نے مولانا مودودی علیہ رحمہ کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ پھر یہ تو آپ کو معلوم ہے پوری بحث ہے کہ حسن البنا کا مزاج اور تھا، وہ اصل میں سماج پہ فوکس کرتے تھے، لیکن سید قطب سے آ کر نظام اور طاغوت اس طرح کے معاملات آنے شروع ہو گئے۔ بہرحال پھر اس کے بعد ایک غلو اور اس کی تردید، پھر دوبارہ وہاں پہ حسن الحزیبی کی کتاب ہے، اس کا اقتباس انہوں نے نقل کیا ہے۔ اس میں 66 پیج پر ایک اقتباس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ استاد حزیبی مولانا کے لیے اس کو بعید از قیاس قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں کہ بعض لوگوں کو اس سے غلط فہمی ہوئی کہ مولانا مودودی کے نزدیک یہ بات محال ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی اجازت دے کہ وہ اپنے لیے ایسی تنظیمات یا قانون وضع کریں جو ان کی زندگی کے کسی شعبے کو منظم یا منضبط کرتے ہوں۔ یعنی یہ بات نہ کہ بھئی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے اپنا کوئی جو ہے وہ قانون سازی کر لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حزیبی لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیاوی زندگی کے بہت سے امور آزاد چھوڑ دیے ہیں، جن کو جیسا ہماری عقل رہنمائی کرے ان عمومی مقاصد اور ان معین غایات کے حدود کے اندر جو خدا نے مقرر کر دی ہیں اور جن کی تکمیل کا ہم کو مکلف کیا ہے، ہم منظم کریں، اس شرط کے ساتھ کہ ہم کسی حرام کو حلال، کسی حلال کو حرام نہ کریں۔ یہ جو ایک تصور ہے خاص طور پر نا کہ ساری کوڈیفیکیشن ہو گئی تھی، نظم بھی متعین ہو گیا تھا، یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ بھئی پارلیمنٹ ہوگی تو کتنے بندے ہوں گے، اس کا ہیڈ کون ہوگا، ان کے عنوانات کیا ہوں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جیسے حزب تحریر کے یہاں ایک ٹینڈنسی پائی جاتی ہے نا، پورا دستور وہ اپنے تئیں خلافت راشدہ سے نکالتے ہیں، گویا یہ حسن حزیبی اس کا رد کر رہے ہیں کہ نہیں، بہت چیزیں چھوڑ دی گئی تھی نا، تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی قانون سازی کر دی تو یہ شرک ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ
کیا انسان اور خدا کا تعلق محض حاکم و محکوم کا ہے؟ آیت الکرسی بیان کرتے ہیں اللہ سے تعلق کس نوعیت کا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اسماء و صفات الہی کا تقاضا اور مطالبہ کیا ہے، بتاتے ہیں اسماء و صفات الہی کا تعلق کیا ہے، ہر اسم کے مقابلے میں مجھے ایک پوزیشن اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے اسماء الحسنی، امام غزالی نے اس پہ کلام کیا اور لوگوں نے کلام کیا۔ پھر عبودیت و الہ کی تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ہاں غایت الذل اور غایت الحب، وہی بات ہے، محبت کا پہلو، وہ سب چیزیں ادھر ادھر ہو گئی۔ مولانا وحید الدین خان علیہ رحمٰن نے بھی یہی کہا تھا نا کہ بھئی عبادت کے 3 جز ہیں، مثال کے طور پہ پرستش سے آغاز ہوتا ہے، پھر اطاعت ہے، پھر غلامی ہے، پوری زندگی میں نوکر بن کے رہنا ہے، غلام۔ تو مولانا مودودی علیہ رحمٰن نے ترتیب کو الٹ دیا، تینوں باتیں ان کے ہاں تھیں، انہوں نے نوکر غلام وہاں سے شروع کیا، پھر چونکہ وہ آقا ہے وہ حکم بھی دیتا ہے تو اطاعت کرنی ہے، اچھا چونکہ اس کی اطاعت کرنی ہے وہ منعم بھی ہے تو شکر گزاری بھی ہے اور محبت بھی ہونی چاہیے۔ اب تینوں اجزاء ہیں، ترتیب سے بہت فرق پڑ جاتا ہے، زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے، اسی کو یہاں وہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی بعثت و تعلیم کا اصل مقصد توحید کی دعوت اور شرک کا استحصال ہے۔ پھر یہاں خاص طور پہ وہ بتاتے ہیں کہ اشراک فی الحکم اور اشراک فی الالوہیت یا فی العبادت دونوں ایک ہی مرتبہ و حیثیت کے شرک ہیں، یعنی مولانا مودودی کی کتابیں پڑھ کر یہ مغالطہ لگتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ جو ہے نا ایک من الحکم الا للہ، اس سے ایک دم جو ہے جمپ کرنا۔ سیاسی طور پر حاکم اور ما بعد طبعی طور پر عبادت، دعا، نظر، قربانی، خوف و رجا، اس کو آپ ایک درجے کا شرک قرار دے رہے ہیں، تو یہ کہا کہ گویا آپ نے مراتب کا خیال نہیں رکھا۔ پھر وہ کہتے ہیں اسوہ انبیاء معراج نبوت کیا ہے، وہ بھی معبودان باطل کو قابل نفرت سمجھتے ہیں، بتوں کو گرایا، پیغمبر نے پہلا کام یہی کیا فتح مکہ کے بعد، ایک ایک بت کو گرایا۔ پھر آگے وہ بتاتے ہیں کہ وہ کام آج بھی ضروری ہے، جواں ہے لات و منات، یہ اقبال کا ایک مصرع انہوں نے لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اگرچہ پیر ہے آدم، جواں ہے لات و منات، وہ ہندوستان میں رہتے ہیں نا، وہاں تو کھلا شرک ہر جگہ ہے، گلی گلی محلے محلے، تو کہا وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شرک نہیں ہے، اور بر صغیر میں بھی مسلمانوں کے ہاں بھی بہت سی شرکی اعمال جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عنوان ہے انبیاء کرام کی جہاد و جد و جہد کا اصل موضوع اور نشانہ، وہ شرک و بت پرستی ہے، اور خاص طور پہ جو ما بعد طبعی حدود کے اندر وہی ہے، اس کا انہوں نے پھر جو ہے وہ رد کیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ربوبیت کی اصل روح اقتدار کو ماننے کے بعد عبادات کی، ابھی ایک الگ مرحلہ آ گیا، جب آپ نے یہ بتا دیا اللہ اور بندے کے تعلق نوکر اور آقا کا ہے اور حکم پر بہت زور دیا آپ نے، اس سے کیا ہوا کہ عبادات کی حیثیت انڈرمائن ہو گئی۔ یہاں پہ ایک اقتباس ہے صفحہ نمبر 87 پہ، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ تو وہ کیا ہوا کہ جی یہ بہت مشہور اقتباس ہے، آپ اس نوکر کے، یہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کا اقتباس نقل کیا، آپ اس نوکر کے متعلق کیا کہیں گے جو آقا کی مقرر کی ہوئی ڈیوٹی پہ جانے کے بجائے ہر وقت بس اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے اور لاکھوں مرتبہ اس کا نام جپتا چلا جائے، آقا اس سے کہے کہ فلاں فلاں آدمیوں کے حق ادا کرو مگر یہ جاتا نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اور لیکن کیا کرے، آقا حکم دیتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دے، یہ حکم سن کر بس وہیں کھڑے کھڑے نہایت خوش الہانی کے ساتھ چور کا ہاتھ کاٹ دے، چور کا ہاتھ کاٹ دے، گانا شروع کر دے، مگر ایک دفعہ بھی اس نظام حکومت کے قیام کی کوشش نہیں کرتا۔ اب اس میں بھی وہی ہے نا کہ آگے جو باتیں وہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت بھی کر رہے ہیں، آپ اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہے، جو احکامات دیے ہیں، اس کی تنفیذ کی آپ کے اندر کوئی عرضی نہیں ہے یا آپ کوئی کوشش نہیں کر رہے، تو پھر یہ آپ کا سارا کام کرنا گویا بیکار ہے، طنز کیا ہے، تعریض کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اعمال عبادت کی کثرت کی تعریف و ترغیب ہے، جبکہ آپ نے اس کو کئی جگہوں پہ نشانے پہ رکھ دیا۔ پھر یہیں پہ بھی آپ نے دیکھا ہو نا، ہمارے یہاں جیسے ساحل ندیم صاحب ہیں، وہ اسی فکر کو لے کے چل رہے ہیں، تو ان کا ایک روزمرہ کیا ہے، پوجا پاٹ پوجا پاٹ پوجا پاٹ، پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، نمازوں میں لگے ہوئے ہیں، اصل چیز جو ہے وہ تو طاغوت سے مقابلہ کرنا ہے، حکومت قائم کرنی ہے۔ یعنی وہ کون سی حکومت الہیہ ہے جو اللہ کی بندگی اور پرستش کی توہین کر کے اس کا مذاق اڑا کر آپ کون سا حکومت جو ہے قائم کریں گے، کون سا اسلامی انقلاب آپ لے کر آئیں گے؟ پھر بہت اہم ہے، کیا اسلامی عبادت و ارکان اربع محض وسائل و ذرائع ہیں؟ پھر انہوں نے اقتباس نقل کیا ٹریننگ کورس والا کہ جی یہ ٹریننگ کورس ہیں، اور یہ بات ہر جگہ بیان ہوتی ہے، اصل میں تو مقصود کیا ہے، حکومت قائم کرنا۔ اب وہ رد کرتے ہیں قرآن کا بیان اور اس کی ترتیب۔ یہاں پہ سورہ حج کی 3 آیات ہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔
الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز. یعنی اگر یہ نہ ہوتا تو یہ عبادت گاہیں منہدم ہو جاتی. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. روایتی علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جن کو وسائل کہہ رہے ہیں، ذرائع کہہ رہے ہیں، وہ مقصود ہے. جس کو آپ مقصود کہہ رہے ہیں حکومت قائم کرنا، قرآن مجید کی ترتیب میں وہ وسیلہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ترتیب آپ نے خراب کر دی. پھر کہتے ہیں اسوہ رسول اور ذوق نبوی کی بھی شہادت اسی پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں نقل کی ہیں. قرۃ عینی فی الصلاۃ. ڈاکٹر صاحب نے اسلام کی نشست ثانیہ میں بالکل یہ بات بیان کی کہ بھائی حکومت کا اور معیشت کا اور اس کا تو بڑا ذکر ہے، لیکن ان حدیثوں کا ذکر ہی کوئی نہیں. ارحنا یا بلال، قرۃ عینی فی الصلاۃ. ٹھیک ہے، تو اور پھر جو ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. ٹھیک ہے، اور فلا صدق ولا صلی. اور آپ کے ضروری نہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو، لیکن آپ کا لٹریچر پڑھ کے جو مزاج پیدا ہوتا ہے اس میں اس کا اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادات وغیرہ کی تحقیر و توہین شروع ہو جائے. پھر ایک اور کیا ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے جو اس کو ہمارے یہاں بہت موضوع بنایا گیا. کہتے ہیں عبادات و ارکان کو وسائل ماننے کا نفسیاتی اثر کیا ہوا کہ بھائی وہ جو تقرب اللہ تھا، تعلق مع اللہ تھا، اس کے لیے لوگ پہلے اہل اللہ کی جستجو کرتے تھے. حدیث جبریل کا بھی ذکر کیا انہوں نے، اسلام، ایمان، احسان. ٹھیک ہے، تو اللہ والوں سے جڑتے تھے اور اسی کا نام تصوف بھی تھا. تو اس پر آپ نے شدید نقد کی اور 100 نمبر صفحہ اس پہ ایک اقتباس ہے. تو بہت جیسے انہوں نے کہا کہ یعنی بہت دکھ سے ذکر کر رہے ہیں مولانا علی میاں کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا. اب یہ میں اقتباس پڑھتا ہوں جو بہت مشہور ہے مولانا کا. مولانا مودودی علیہ الرحمہ کیا کہتے ہیں؟ پس جس طرح پانی جیسی حلال چیز بھی اس وقت ممنوع ہو جاتی ہے جب وہ مریض کے لیے نقصان دہ ہو، اسی طرح یہ قالب بھی مباح ہونے کے باوجود اس بنا پر قطعی چھوڑ دینے کے قابل ہو گیا ہے. کون سا قالب؟ تصوف کا قالب. کہ اسی کے لباس میں، تصوف کے لباس میں مسلمانوں کو افیون کا چسکا لگایا گیا ہے، اور اس کے قریب جاتے ہی ان مزمن مریضوں کو پھر وہی چنیا بیگم یاد آ جاتی ہے جو صدیوں سے ان کو تھپک تھپک کر سلا رہی ہیں. تو چنیا بیگم کہا جاتا ہے افیون کو. ٹھیک ہے، تو تصوف کو مولانا نے یہاں پہ افیون کہا ہے. تو کہا کہ آپ نے کہا، آگے عنوان کیا ہے؟ تعطل و بطالت اور زندگی سے فرار کا مفروضہ. یہ بھائی صوفی جو ہے یہ تو زندگی سے فرار ہے، اسکیپزم ہے، رہبانیت ہے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں علامہ اقبال کے ایک ایک مصرے میں نا پورے تصوف کو اڑا کے رکھ دیتے. حضرت تھانوی کا ایک جملہ کہیں سن لیا، اس پہ ایک شعر کہہ دیا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. کبھی پڑھ کے تو دیکھیں مولانا حضرت تھانوی کا فکر کتنا پروفاؤنڈ ہے. اصل المسائل کیا ہے جو ہے کیا تھا، الحدیقۃ الناظرہ فی المسائل الحاضرہ، 20 نکات بیان کیے ہیں، تفصیل سے بتایا کہاں کیا کچھ نہیں لکھا انہوں نے. لیکن آپ ایک چٹکی میں اس کو اڑا دیں اور لوگ بس اس کو گاتے پھریں. یا میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، اور صوفی کی شریعت میں جو ہے مستی احوال ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک ایک دو مصرے میں پوری تصوف کی روایت کو اٹھا کے آپ بات پھینک دیں. تو وہ اب کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کہا نا کہ تعطل اور بطالت، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کن لوگوں نے کام کیا. تاریخ جہاد و عظیمت سے 2 مثالیں قریب سے تحریک شہیدین کی مثال دے دی، جس کو خود بڑی اچھی تعریف کی مولانا نے، تجدید و احیاء دین بہت تعریف کی. پھر کہتے ہیں کیا حضرات شہیدین کی جد و جہد اقامت دین کی جد و جہد نہیں تھی، کوشش نہیں تھی؟ پھر ایک بہت خوبصورت انہوں نے ایک مصرے پہ عنوان قائم کیا، کچھ ہوئے تو یہی رندان قدا خار ہوئے. یہ بہت مشہور شعر ہے. حضرت شیخ الہند جب گئے تھے علی گڑھ تو وہاں بھی شعر پڑا تھا کہ کامل اس طبقہ زہاد سے اٹھا نہ کوئی، کچھ ہوئے تو یہی رندان قدا خار ہوئے. شاید ابوالکلام کے بارے میں کہا تھا، یا شاید وہاں جا کے ابوالکلام کے بارے میں کہا تھا علیہ رحمہ. پھر انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ آج بائنری ہے نا، یہ صوفی اسلام ہے اور یہ پولیٹیکل اسلام ہے. بھائی جس کو پولیٹیکل اسلام کہہ رہے ہیں وہ جو جہاد و قتال ہے اور دین کا غلبہ ہے، سب سے بڑھ کے صوفیوں نے کیا. مثالیں لے کر آ رہے ہیں. عبدالقادر جزائری کون تھے؟ مہدی سوڈانی کون تھے؟ امام سنوسی کون تھے؟ امام شامل کون تھے؟ حسن البنا کون تھے؟ مزاجن صوفی تھے وہ. پھر مثال بر صغیر میں آتے ہیں امداد اللہ ماجد مکی، حضرت گنگوئی، حضرت تھانوی، تحریک خلافت، شیخ الہند، حضرت مدنی، حاجی صاحب تلنگزئی، ایک ایک کا ذکر کرتے ہیں. یہ سب لوگ تھرو صوفی تھے. کسی نے تصوف کون، سب صاحب سلسلہ تھے.
انہوں نے قتال کیا، جنگ آزادی لڑی 1857 کی، تو آرام سے کہہ کے آپ فارغ ہو جائیں کہ یہ صوفی جو ہے اللہ اللہ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ پھر یہ کہہ تاریخ کا بے لاگ فیصلہ، یہ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے سارے معاملات کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک عنوان ہے فریضہ اقامت دین شریعت و تاریخ کی روشنی میں۔ اب دیکھیں مولانا وحید الدین خان صاحب نے تو کہا کہ اقامت دین کی اصطلاح ہی ٹھیک نہیں ہے، یا جن معنوں میں آپ بول رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں، یہ مفہوم ہی نہیں ہے۔ انہوں نے گویا کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، آپ لا مشاہدہ فی الاصطلاح، کہ بھئی ٹھیک ہے غلبہ دین ہونا چاہیے، نصب خلافت ہونی چاہیے، کون نہیں کہتا، تحکیم شریعت ہونی چاہیے، لیکن کیا اس کا ایک مخصوص مطلب ہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ قوت و اختیار کا اصول اور اس کے لیے جدوجہد آیات قرآنی اور نصوص قطعیہ سے مطلوب ہے، یہ مولانا علی میاں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سب ایک اہم اور لابدی وسیلے کے طور پر ہوگا، اس کو ہم کل دین اور کیا کہیں کہ اولین مقصد اولین کی حیثیت حاصل نہیں ہوگی۔ یعنی مطلب کیا ہے، خلافت و امارت کی جدوجہد وسیلہ ہے، ٹھیک ہے، اصل مقصد کیا ہے، رضا الہی ہے، اتباع نبوی ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام باتیں۔ اس میں پھر وہ جو ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء اس کے حوالے پیش کرتے ہیں، پھر سید احمد شہید کے کچھ مکتوبات میں سے اقتباسات دیتے ہیں، جس سے واضح ہو گیا کہ وہ لوگ بھی جو کام کر رہے تھے اس کا مقصود بھی اقامت دین ہی تھا۔ پھر ایک اور عنوان قائم کرتے ہیں اقامت دین حکمت دین کے ساتھ، جو آج مسئلہ ہوتا ہے نا، یعنی وہاں پر جو آپ نے غزہ کے حوالے سے معاملہ کیا تھا، آپ نے جو ہے فتویٰ دے دیا، اس کے بعد آپ نے پکٹنگ کیوں نہیں کی، آپ جلوس لے کر کیوں نہیں گئے وہاں پہ، جو ہے پارلیمنٹ میں جا کے جلاؤ گھڑاؤ کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں حکمت دین کے ساتھ ہوگی۔ پھر انہوں نے خود مثالیں دی ہیں، مولانا مودودی سے کہا ہے، آپ نے خود کہا ہے حکمت و مصلحت دین، بلکہ آپ کو بتایا کہ اس مصلحت کے حوالے سے مولانا اصلاحی صاحب نے بہت تنقید بھی کی، تو کہا کہ آپ بھی تو یہ کہتے ہیں نا، تو آپ جو سلاطین تھے، جو فقہا تھے، جو محدثین تھے، جو متکلمین تھے، جو مجاہدین تھے، وہ سب کے سب کنٹریبیوٹ کر رہے تھے نا اسی میں۔ تو کہا کہ ائمہ مجتہدین ہو، محدثین ہو، مقننین ہو، واعظین ہو، مصلحین ہو، مشائخ و اکابر ہو، سب اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی بات آج کے نوجوان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ جب تک نظام کا نام لے کے چیلنج نہ کیا جائے، جلوس نہ نکالا جائے، پاور پولیٹکس میں نہ آیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اقامت دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کو فکر ہی نہیں، آپ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے، اس کے آخری حصے میں بہت وضاحت سے بیان کیا ہے، اور یہ مسئلہ بھی آج بہت ضروری ہے لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی یہ سب لوگ یہی کام کر رہے ہیں۔ ایک کمپائلیشن ہے عصر حاضر میں اسلام کیسے نافذ ہو، تو مولانا تقی عثمانی صاحب کی کہ مضامین کا مجموعہ ہے، تو اس کے عناوین کیا ہیں؟ سیاست و مملکت، معیشت، تعلیم، معاشرت وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ ساری چیزیں ایکومولیٹ کرتی ہیں تو معاملات آگے جاتے ہیں۔ تو پھر اسی میں جیسے انہوں نے یعنی یہ باتیں واضح کی ہیں، اور پھر آخر میں جیسے انہوں نے یہی بتانی، میں خلاصہ کر دیتا ہوں کہ مولانا علی میاں علیہ رحمہ کے نزدیک انہوں نے، جیسے میں نے عرض کیا نا، اطلاقات پر بحث کی ہے کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے اگر آپ کی اس تعبیر دین کو مان لیا جائے، تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب نے بالکل اوور آل تنقید کی ہے، ریکنسٹرکٹ کیا ہے، انہوں نے نہیں کیا ایسا۔ انہوں نے بتایا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی بہت سی باتیں ہم مانتے ہیں، لیکن جس طرح کہہ رہے ہیں اور جہاں آپ نے اس کو پوزیشن کیا ہے، اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی وہی بات کہ اللہ یعنی امت سے بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ اور بندے کا تعلق حاکم اور محکوم کا رہ جائے گا، اور وہ جو محبت ہے، شوق ہے، اور جو ذکر ہے، وہ چیزیں کم ہو جائیں گی۔ پھر جو سیاسی حاکمیت ہے، اس کو آپ نے اعتقادی شرک کے برابر کر دیا، اس سے پھر وہ جو تکفیریت پیدا ہوتی ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہی بات کہ عبادات کی اہمیت وہ نہیں رہے گی جو اللہ اس کے رسول اس کو متعین کرتے ہیں، اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ تصوف اور اہل اللہ اور تزکیہ کی روایت کے بارے میں ایک شدید بدگمانی پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب بالکل آخر میں انہوں نے جو ہے وہ ایک عنوان قائم کیا ہے جو شاید بعد میں ایڈ کیا تھا، جو پہلی ایڈیشن میں نہیں تھا، آخری گزارشات۔ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے تنقیحات کچھ کی ہیں، اور آخر میں چند جملے پڑھ دیتا ہوں۔ فرق اسلامیہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان میں سے کثیر تعداد میں وہ فرقے اور گروہ ہیں جن کی بنیاد نیک نیتی، جذبہ اصلاح یا کسی خرابی یا جمود و غلو کو دور کرنے پر پڑی تھی۔ یعنی لگا کہ بھائی اطاعت پر زور نہیں رہا، محبت پر، پرستش پر زیادہ ہو گیا، تو مولانا مودودی علیہ رحمہ نے اطاعت پر زیادہ زور دیا، اور گویا اور اسی طریقے سے جو ہے لوگوں نے انگریز کی حکومت کو گویا لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ڈی فیکٹو قبول کر لیا ہے اور غلبہ دین کی جدوجہد نہیں ہے، تو اس پر بہت زیادہ اصرار کیا انہوں نے۔ اور ان کے بانیوں نے رجوع الی الحق اور کتاب و سنت کی کو صحت و خطا کی میزان اور حق کا معیار سمجھنے اور ماننے کی دعوت دی تھی، مگر
یہ مگر بہت اہم ہے، ان کے پیرووں کے اسی غلو اور شخصیت پرستی نے جو ان کے وفور علم، جرأت تنقید یا ایثار و قربانی کی بنا پر ان میں پیدا ہو گیا تھا اور امتداد زمانہ کے ساتھ بڑھتا رہا، ان کو ایک فرقہ اور گروہ بننے کے راستے پہ ڈال دیا، وہ جو ہم کہتے ہیں کلٹ بن گیا، اور سواد امت سے وہ بتدریج دور علماء وقت و صالحین سے بدگمان و شاکی اور ان سے استفادہ کرنے کے جذبے اور صلاحیت سے محروم ہوتے چلے گئے۔ یہ آخری گزارش اس قابل ہے کہ وہ پوری کی پوری پڑھ کے سنائی جائے۔ یہی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کسی بھی بڑے عالم یا کسی بھی صاحب علم کے ہاں کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے غلط ہے، یا ہمارے کسی بڑے کے بارے میں اس نے کوئی سخت بات کر دی ہے تو اس کو بالکل اٹھا کے پھینک دیا۔ یعنی وہ جو لیفٹ کے ہاں اب ووک اور کینسل کلچر تھا نا، وہ اب بہت زیادہ ہمارے ہاں پھیل چکا ہے، عام ہو چکا ہے۔ باقی یہ بات کہ حکومت نہیں ہونی چاہیے یا غلبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کی جو ہے الانتباہات، اس میں ایک انتباہ اسی موضوع پر ہے کہ لوگوں نے خیال کر لیا کہ امور معادیہ ہی بس اہم ہے، امور معاشیہ نہیں ہے۔ امور معاشیہ، اور معاش سے مراد زندگی ہے، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں معیشت بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے۔ ابھی یہ کتاب ہمارے یہاں سے انشاءاللہ چھپ جائے گی شیخ سعید فودہ کی، اس کے آخر میں وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ وہ اقتباس میں نے نوٹ کر دیا تھا، وہ میں پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں۔ ان کی جو ہے وہ مباحث جو ہے عقیدہ اور علم کلام پر ان کی کتاب ہے، ختم کہاں کر رہے ہیں، یہ شیخ سعید فودہ کا جو ہے وہ اقتباس ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس دور میں نہ کوئی امام ہے اور نہ ہی کوئی دولت و سلطنت ہے آئیڈیل معنوں میں، لیکن اس دولت و سلطنت کے عدم وجود سے تمام مسلمانوں پر سے اقامت دولت اسلامیہ یعنی نصب امامت کا فرض ساقط نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو کوئی فقیہ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی صوفی ہو، کوئی محدث ہو نہیں سکتا نا کہ وہ اس سے بالکل غیر متعلق ہو یا اس کو ضروری نہ سمجھتا ہو۔ یہ بات کہ اس کو درجہ کیا دیا جائے، اس کے لیے اسٹریٹجی کیا اختیار کی جائے، اس پر اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔